حي على الفلاح. الحمد لوليه والصلاة والسلام على نبيه وعلى آله وأصحابه المتأدبين بآدابه اما بعد. 20 پارے ہمارے مکمل ہو چکے ہیں. آج ہمارا 21واں پارہ ہے. انشاءاللہ اس کو ہم پڑھیں گے. اللہ تعالی ہمیں عمل کی یاد رکھنے کی، اس پر عمل کرتے ہوئے اس کا ابلاغ کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اتل ما اوحی الیک من الکتاب واقم الصلاة ان الصلاة تنہى عن الفحشاء والمنکر ولذکر اللہ اکبر واللہ یعلم ما تصنعون. ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن إلا الذين ظلموا منهم وقولوا آمنا بالذي أنزل إلينا وأنزل إليكم وإلهنا وإلهكم واحد ونحن له مسلمون. اے رسول مکرم، آپ اس کتاب کی تلاوت کرتے رہیے جس کی آپ کی طرف وحی کی گئی ہے، اور نماز قائم رکھیے. بے شک نماز بے حیائی اور برائی سے روکتی ہے، اور اللہ کا ذکر بہت بڑا ہے، اور اللہ خوب جانتا ہے جو کچھ تم کرتے ہو. اب اس آیت میں ارشاد ہوا کہ نماز بے حیائی اور برائی سے روکتی ہے. سوال پیدا ہوتا ہے کہ کچھ لوگ نماز پڑھ کے بھی بے حیائی نہیں چھوڑتے، برائی نہیں چھوڑتے، تو نماز تو بے حیائی اور برائی سے روکتی ہے، تو پھر اس کا کیا معنی ہوا؟ اس کا ایک معنی یہ ہے کہ دیکھیں، نماز کا تقاضا ہے کہ نمازی بے حیائی چھوڑ دے، برائی چھوڑ دے. نماز کا یہ تقاضا ہے، اس کی یہ ڈیمانڈ ہے. اے اللہ کے حضور سر جھکانے والے، تجھے یہ زیبا نہیں ہے کہ تو بے حیائی کرے، برائی کرے. ایک معنی یہ ہے کہ جو صحیح نماز پڑھ لیتا ہے، جو خلوص کے ساتھ نماز کے تقاضوں کو نبھاتے ہوئے صحیح نماز پڑھ لیتا ہے، جس کی نماز قبول ہو جاتی ہے، پھر اس کے دل سے بے حیائی اور برائی کا شوق نکل جاتا ہے. لیکن اگر کوئی نماز صحیح نہ پڑھے تو پھر اس میں یہ کمی رہ جاتی ہے. پھر ارشاد ہے، اور اے مسلمانوں، اہل کتاب سے صرف عمدہ طریقہ سے بحث کرو، ما سوا ان کے جو ان میں سے ظالم ہیں، اور تم کہو ہم اس پر ایمان لائے ہیں جو ہماری طرف نازل کیا گیا اور جو تمہاری طرف نازل کیا گیا ہے، اور ہمارا معبود اور تمہارا معبود ایک ہی ہے، اور ہم اسی کے اطاعت شعار ہیں. اہل کتاب کون ہیں؟ جن پر کوئی کتاب اتری، تورات، انجیل، زبور. اہل کتاب میں سے ہمارے ہاں یہودی یا عیسائی ہیں. تو ایک ہیں اہل کتاب کفار، اور ایک ہیں وہ کفار جو اہل کتاب نہیں ہیں، مشرکین وغیرہ. تو فرمایا جا رہا ہے کہ اہل کتاب سے اگر تم بات کرو تو مدلل طریقہ سے بات کرو، عمدہ طریقہ سے بحث کرو، کیونکہ وہ اس اعتبار سے تمہارے تھوڑا قریب ہیں کہ وہ بھی خدا کو مانتے ہیں، وہ بھی کسی نبی کو مانتے ہیں، وہ بھی کسی کتاب پر ایمان رکھتے ہیں. اگرچہ کتاب میں تحریف ہے تو کچھ وہ تمہارے نزدیک ہیں. تو جب ان سے بات کرو تو مدلل طریقہ سے بات کرو. یہاں پر یہ بھی واضح کر دوں کہ کسی سے بھی بحث کرنی ہے، کسی سے بھی بات کرنی ہے تو بحث جیتنے والی نہیں کرنی چاہیے، بلکہ دلائل سے سمجھانے والی کرنی چاہیے. اور یہ وہی کرے گا جس کو دلائل کا پتہ ہو. جس کو علم نہیں ہے اس کو بحث کرنا ہی نہیں چاہیے. پھر ارشاد ہے، اور اے رسول مکرم، ہم نے اسی طرح آپ کی طرف کتاب نازل کی ہے، پس جن کو ہم نے کتاب دی ہے وہ اس پر ایمان لاتے ہیں، اور بعض ان مشرکین میں سے بھی ایمان لے آتے ہیں، اور ہماری آیتوں کا صرف کفار ہی انکار کرتے ہیں. اور آپ نزول قرآن سے پہلے کوئی کتاب نہیں پڑھتے تھے، اور نہ ہی اس سے پہلے آپ اپنے دائیں ہاتھ سے لکھتے تھے، ورنہ باطل پرست شک میں پڑ جاتے. اب یہاں بیان ہوا قرآن کریم کے نازل ہونے سے پہلے آپ کوئی کتاب نہیں پڑھتے تھے، نہ ہی آپ اپنے دائیں ہاتھ سے لکھتے تھے. اب یہ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کی کوئی شان میں کمی والی آیت نہیں ہے، بلکہ آپ کی عظمت والی آیت ہے کہ دیکھو ہمارے نبی سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، حضور کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ دیکھو ہمارے نبی، ہمارے پیارے حبیب، انہوں نے کوئی کتاب نہیں پڑھی،
انہوں نے تو کبھی لکھا بھی نہیں تھا، کبھی کسی سے پڑھا ہی نہیں تھا، ان کی کوئی لائبریری نہیں تھی، کوئی بک شیلف نہیں تھی ان کی، کسی سے ثابت نہیں کہ آپ نے کسی سے پڑھا، اس کے باوجود آپ نے قرآن پڑھ کر سنایا۔ اگر یہ پہلے کچھ پڑھ رہے ہوتے تو لوگ شک کرتے، چونکہ ان کا مطالعہ ہے اس لیے انہوں نے کتاب کو ترتیب دیا، تو حضور کا کوئی مطالعہ نہیں تھا، بغیر مطالعہ کہ آپ نے جو تلاوت فرمایا تو اس بات کی دلیل بن گیا کہ آپ پر واقعی اللہ کی طرف سے وحی اترتی ہے، فرشتہ آپ کے پاس حاضر ہوتا ہے۔ بلکہ یہ ان لوگوں کے سینوں میں واضح آیتیں ہیں جن کو علم دیا گیا ہے، اور ظالموں کے سوا ہماری آیتوں کا کوئی انکار نہیں کرتا۔ اور کافروں نے کہا ان پر ان کے رب کی طرف سے مطلوبہ معجزات کیوں نہیں نازل کیے گئے؟ آپ کہیے معجزات تو اللہ ہی کے پاس ہیں، میں تو صرف برسرعام عذاب سے ڈرانے والا ہوں۔ کیا ان کے لیے یہ معجزہ کافی نہیں ہے کہ ہم نے آپ پر الکتاب نازل کی ہے جس کی ان پر تلاوت کی جاتی ہے؟ بے شک اس میں ایمان لانے والوں کے لیے ضرور رحمت اور نصیحت ہے۔ قل كفى بالله بيني وبينكم شهيدا يعلم ما في السماوات والأرض والذين آمنوا بالباطل وكفروا بالله أولئك هم الخاسرون۔ آپ کہیے میرے اور تمہارے درمیان بطور گواہ اللہ کافی ہے، اس کو علم ہے جو کچھ آسمانوں میں اور زمینوں میں ہے، اور جن لوگوں نے باطل کو مانا اور اللہ کے ساتھ کفر کیا وہی نقصان اٹھانے والے ہیں۔ یہ لوگ آپ سے عذاب کو جلد طلب کر رہے ہیں، اور اگر عذاب کے لیے ایک وقت مقرر نہ ہوتا تو ان پر ضرور عذاب آ چکا ہوتا، اور ان پر ضرور عذاب اچانک آئے گا، اس حال میں کہ ان کو اس کا شعور بھی نہ ہوگا۔ یہ آپ سے عذاب کو جلد طلب کر رہے ہیں اور یہ مطمئن ہیں یقیناً دوزخ کافروں کا احاطہ کرنے والی ہے۔ اس دن ان کو عذاب ان کے اوپر سے اور ان کے پیروں کے نیچے سے ڈھانپ لے گا، اور اللہ فرمائے گا جو کچھ تم کرتے تھے اب اس کا مزہ چکھو۔ عذاب من فوقہم ومن تحت ارجلہم، اوپر اور نیچے سے عذاب ڈھانپ لے گا۔ جب انسان سرکش ہو جاتا ہے، اللہ تعالیٰ کا نافرمان ہو جاتا ہے، تو پھر سر سے لے کر پیروں تک وہ گناہوں میں ڈوب جاتا ہے، پھر اس کی آنکھیں بھی گناہ کرتی ہیں، کان بھی گناہ کرتے ہیں، زبان بھی گناہ کرتی ہے، دل میں، وہم میں، خیال میں گناہ ہی گناہ ہوتے ہیں، ہاتھوں سے بھی گناہ، پیروں سے بھی گناہ، تو سارا جسم گناہوں میں اس کا ڈوب جاتا ہے۔ اللہ ہمیں محفوظ فرمائے۔ تو فرمائے جس طرح سرکش کا سارا جسم گناہوں میں ڈوبا ہے، ایسے ہی سارا جسم ہر طرف سے عذاب میں جکڑا ہوا ہوگا۔ یا عبادی الذین آمنوا ان ارضی واسعۃ فإیای فاعبدون، اے میرے ایماندار بندو، بے شک میری زمین وسیع ہے، سو تم میری ہی عبادت کرو۔ ہر جاندار موت کو چکھنے والا ہے، پھر تم ہماری ہی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک اعمال کیے، ہم ان کو ضرور اس جنت کے بالا خانوں میں جگہ دیں گے جس کے نیچے سے دریا بہتے ہیں، وہ ان میں ہمیشہ رہیں گے۔ نیک عمل کرنے والوں کا کیسا اچھا اجر ہے۔ جن لوگوں نے صبر کیا اور وہ اپنے رب پر ہی توکل کرتے ہیں، اور کتنے ہی جانور ہیں جو اپنا رزق اٹھائے نہیں پھرتے، ان کو اللہ ہی رزق دیتا ہے، اور تم کو بھی، وہ بہت سننے والا بے حد جاننے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کتنے ہی جاندار ہیں جو اپنا رزق ساتھ اٹھائے نہیں پھرتے، لیکن ان کو اللہ رزق دیتا ہے۔ یعنی جس کا اللہ پر بھروسہ ہے وہ یقین رکھے، جو جانداروں کو، پرندوں کو، حشرات الارض کو، سب کو رزق دیتا ہے، اے انسان وہ تجھے محروم رکھے گا؟ تجھے بھی عطا فرمائے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے آپ فرماتے ہیں اللہ پر بھروسہ رکھو، اللہ پر بھروسہ رکھو تو وہ تمہیں محروم نہیں رکھے گا۔ دیکھو پرندے بھوکے پیٹ اڑتے ہیں اپنے گھونسلے سے، اور جب شام کو واپس پلٹتے ہیں تو ان کا پیٹ بھرا ہوا ہوتا ہے۔ اب حضور نے یہ مثال دی ہے توکل کے متعلق۔ یہاں سے ایک چیز ذہن میں رکھے، توکل کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کوشش ہی نہ کی جائے رزق کے لیے۔ حضور نے جو مثال دی، اس مثال میں کیا بیان فرمایا؟ پرندے اڑتے ہیں، سفر کو نکلتے ہیں تو خالی پیٹ، واپس پلٹتے ہیں تو پیٹ بھرا ہوتا ہے، یعنی اڑنا پڑتا ہے، تلاش کرنا پڑتا ہے، دانا اپنا جو بھی کھانا ہے اس کو پرندوں کو بھی ڈھونڈنا پڑتا ہے۔ اے انسان تو بھی کوشش کر، کوشش تم نے کرنی ہے، بھروسہ اللہ پہ کرنا ہے، تو انشاءاللہ اللہ بھی تیرا پیٹ بھر دے گا اور تجھے رزق عطا فرما دے گا۔
وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ فَأَنَّىٰ يُؤْفَكُونَ، اور اگر آپ ان سے سوال کریں کہ آسمانوں اور زمینوں کو کس نے پیدا کیا اور سورج اور چاند کو کس نے کام پر لگایا، تو وہ ضرور کہیں گے کہ اللہ نے، تو وہ کہاں الٹے پھر رہے ہیں۔ اللہ اپنے بندوں میں سے جس کے لیے چاہتا ہے رزق کشادہ کر دیتا ہے اور جس کے لیے چاہتا ہے تنگ کر دیتا ہے۔ بے شک اللہ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے۔ اور اگر آپ ان سے سوال کریں کہ کس نے آسمان سے پانی نازل کیا، پھر اس سے زمین کے مردہ ہو جانے کے بعد اس کو زندہ فرمایا، تو وہ ضرور کہیں گے کہ اللہ نے۔ آپ کہیے کہ تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں، بلکہ ان کے اکثر لوگ سمجھتے نہیں ہیں۔ وما هذه الحياة الدنيا إلا لهو ولعب وإن الدار الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون۔ اور دنیا کی یہ زندگی تو صرف کھیل اور تماشا ہے، اور بے شک آخرت کا گھر ہی اصل زندگی ہے اگر وہ جانتے ہوتے۔ وَمَا هَذِهِ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَهْوٌ وَلَعِبٌ، دنیا کی زندگی کھیل تماشا ہے۔ کھیل تماشا ہمیشہ نہیں رہتا، تھوڑی دیر کے لیے ہوتا ہے پھر ختم ہو جاتا ہے۔ تو یہ دنیا بھی کھیل تماشا ہے، یہ ہمیشہ والی چیز نہیں ہے، ہمیشگی آخرت ہے، ہمیشہ وہاں رہنا ہے۔ اور دوسری بات یہاں پر یہ ہے، اس کو کھیل تماشا کیوں کہا کہ اس کو بے وقوف اور نادان کہا جاتا ہے جو اپنا قیمتی وقت کھیل تماشے میں صرف کر دے، اپنی مصروفیات کے وقت کو، اپنے کچھ حاصل کرنے کے وقت کو کھیل تماشا میں ضائع کر دے، وہ سمجھدار دانا نہیں ہوتا۔ حضور کی حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ اس کے راوی ہیں، سرکار کریم علیہ السلام نے فرمایا دنیا پر لعنت کی گئی ہے، جو کچھ دنیا میں ہے اس سب پر لعنت کی گئی ہے سوائے اللہ کے ذکر کے، اور جو اللہ کے ذکر کے قائم مقام ہے، اور عالم کے اور متعلم کے۔ اس کے علاوہ سب چیزوں پر اللہ تعالیٰ نے لعنت فرمائی۔ اب یہاں عالم و متعلم کس چیز کے علم کی بات ہے؟ وہ علم جو اللہ اور اس کے رسول کا ہے، یعنی دین کا علم۔ پھر ارشاد ہے، سو جب وہ کشتیوں میں سوار ہوتے ہیں تو وہ اخلاص کے ساتھ اللہ کو پکارتے ہیں، پھر جب وہ انہیں سمندر سے بچا کر خشکی کی طرف لے آتا ہے تو وہ اسی وقت شرک کرنے لگتے ہیں، تاکہ وہ ان تمام نعمتوں کی ناشکری کریں جو ہم نے ان کو دی ہیں اور اس دنیا سے عارضی فائدہ اٹھائیں۔ پس وہ عنقریب جان لیں گے، کیا انہوں نے یہ نہیں دیکھا کہ ہم نے حرم کو امن کی جگہ بنا دیا ہے، حالانکہ ان کے گرد و نواح سے لوگوں کو اغوا کر لیا جاتا ہے، تو کیا وہ باطل کو مانتے ہیں اور اللہ کی نعمتوں کو نہیں مانتے؟ اور اس سے بڑا اور کون ظالم ہوگا جو اللہ پر جھوٹا بہتان باندھے، یا جب اس کے پاس حق آ جائے تو اس کو جھٹلائے۔ کیا ایسے کافروں کا ٹھکانہ دوزخ نہیں ہوگا جو لوگ ہماری راہ میں کوشش کرتے ہیں اور مشقت اٹھاتے ہیں؟ ہم ضرور انہیں اپنی راہیں دکھائیں گے، اور بے شک اللہ ضرور محسنین یعنی نیکی کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، جو اللہ کی راہ میں کوشش کرتے ہیں، مشقت کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں راستہ دکھا دیتا ہے۔ جس نے بھی کوشش کی، دیکھیں ہم دنیا میں کسی کے لیے کچھ کریں، ضروری نہیں ہمیں اجر ملے، ضروری نہیں وفا ملے، لیکن اللہ کی ذات ایسی ذات ہے جو اس کی راہ میں تکلیف برداشت کرتا ہے نا، اس سے بڑھ کر کوئی قدردان نہیں ہے، وہ کسی کے اجر کو ضائع نہیں کرتا۔ یہاں پر سورۃ العنکبوت کا اختتام ہو رہا ہے، اس سے آگے سورۃ روم شروع ہو رہی ہے۔ رومن امپائرز، ان کو روم کہا جاتا ہے نا، اس سلطنت کو، تو اسی سلطنت کا ذکر ہے اس کی ابتدائی آیات میں، اس مناسبت سے اس کا نام سورۃ روم ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم، غلبت الروم فی ادنى الارض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين لله الأمر من قبل ومن بعد
وَيَوْمَئِذٍ يَفْرَحُ الْمُؤْمِنُونَ۔ الف لام میم، رومی ایرانیوں سے مغلوب ہو گئے قریب کی سرزمین میں، اور وہ اپنے مغلوب ہونے کے بعد عن قریب دوبارہ غالب ہوں گے، چند سالوں میں، پہلے بھی اور بعد بھی حکم اللہ ہی کو زیبا ہے، اور اس دن مومنین خوش ہوں گے اللہ کی مدد سے، وہ جس کی چاہتا ہے مدد فرماتا ہے، اور وہ بہت غالب بے حد رحم فرمانے والا ہے۔ ان آیات کا شان نزول یہ ہے کہ رومن امپائرز اور پرشین امپائرز کی لڑائی رہتی تھی، تو پرشینز غالب آ گئے رومنز پر، ایرانی غالب آ گئے اور رومی ہار گئے۔ اب پرشین جو تھے یہ چونکہ مشرک تھے، اس لیے مشرکین مکہ ان سے محبت کرتے، ذرا قلبی میلان تھا، تو ان کی جیت سے وہ خوش ہو جاتے تھے۔ اور رومن امپائرز جو تھے یہ عیسائی تھے، یہ مشرک نہ تھے، عیسائی تھے، اور عیسائی چونکہ اہل کتاب ہیں اس اعتبار سے تھوڑا یہ مسلمانوں کے قریب ہیں کہ یہ اللہ کو تو مانتے ہیں، تو مسلمانوں کی تھوڑی سی ہمدردی رومیوں کے ساتھ تھی۔ اب جب ایرانی غالب آئے اور رومی ہار گئے تو مشرکین بڑے خوش ہوئے، کہنے لگے دیکھو جیسے ہمارے وہ مشرک بھائی غالب آئے ہیں نا، ایک دن ہم بھی تم پر غالب آ جائیں گے۔ تو یہ آیات نازل ہوئیں اور اس میں ارشاد ہوا کہ ایرانی غالب ہوئے ہیں، رومی مغلوب ہوئے، لیکن ان قریب رومی جو ہے وہ دوبارہ غالب آ جائیں گے، فی بضع سنین۔ اب یہ بضع کا لفظ جو ہے یہ 3 سے لے کر 9 کے لیے بولا جاتا ہے، جمع کا لفظ ہے، لیکن اس جمع میں 9 سے زیادہ نہیں عدد ہوتا ہے، تو یہ اس کا مطلب یہ تھا کہ 9 سال کے اندر اندر یہ رومی جو ہے دوبارہ غالب آ جائیں گے۔ اب حالات یہ تھے اس وقت کہ رومن امپائرز کا امکان ہی نہیں تھا کہ وہ اگلے 50 سالوں میں بھی کبھی ان پر غالب آئیں گے، یہ حالت کر دی تھی ایرانیوں نے۔ جب یہ آیات نازل ہوئیں مشرکین کہنے لگے یہ تو ہو ہی نہیں سکتا۔ سیدنا ابوبکر صدیق نے کہا میرے آقا پر یہ آیت اتری ہے، جیسے اللہ نے فرمایا ایسے ہی ہوگا، شرط لگا لو۔ شرط لگا لی گئی، اونٹوں کی شرط لگ گئی۔ اب ان آیات کے نزول سے پہلے شرط لگانے کی ممانعت نہیں تھی، تو حضرت صدیق اکبر نے شرط لگا لی، حضور کی بارگاہ میں آئے، آ کر بات ہوئی، خیر طویل واقعہ ہے۔ مختصراً یہ کہ 9 سال سے پہلے ہی رومی دوبارہ غالب آ گئے، 6 سال ختم ہوئے، 7ویں سال کے آغاز میں رومی غالب آ گئے اور ایرانی ہار گئے۔ اب قرآن کی یہ پیش گوئی سچ ثابت ہو گئی، اس سے کچھ کفار بھی مسلمان ہوئے اس پیش گوئی کی صداقت کے بعد۔ پھر حضرت صدیق اکبر وہ شرط کے مطابق اونٹ لے کر آ گئے، تو نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا یہ سحت ہے، اس کو صدقہ کر دو، یعنی شرط میں جو جیتا ہوا مال اس کو حضور نے استعمال کرنے کی اجازت نہیں دی، تو سیدنا صدیق اکبر نے اس کو صدقہ فرما دیا۔ تو یہ آیات جو ہیں یہ اس دور کی تاریخ اور قرآن کریم کی آیات اس بات کی دلیل ہیں کہ قرآن کریم واقعی اللہ کا کلام ہے، اور جو اس میں کہا گیا اسی کے مطابق ہی ہوا، اور پیش گوئی جو ہے وہ مکمل ثابت ہوئی اور پوری ہوئی۔ یہ 5 آیتیں تھیں، پھر آگے ارشاد ہے وعد اللہ، اللہ کا وعدہ ہے، لا یخلف اللہ وعدہ، لا یخلف اللہ وعدہ ولکن اکثر الناس لا یعلمون۔ اللہ کا وعدہ ہے، اللہ اپنے وعدہ کے خلاف نہیں کرتا، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔ وہ ظاہری دنیاوی زندگی کا علم رکھتے ہیں اور وہ آخرت سے بالکل ہی غافل ہیں۔ کیا وہ اپنے نفسوں میں اس پر غور نہیں کرتے کہ اللہ نے آسمانوں کو اور زمینوں کو اور ان کے درمیان کی چیزوں کو صرف حق کے ساتھ اور مقرر مدت تک کے لیے پیدا کیا ہے، اور بے شک اکثر لوگ اپنے رب سے ملاقات کے ضرور ممکن ہیں۔ کیا انہوں نے زمین میں سفر نہیں کیا، پس وہ اپنے سے پہلے لوگوں کا انجام دیکھ لیتے جو ان سے زیادہ قوت والے تھے، اور انہوں نے زمین میں ہل چلایا اور اس کو آباد کیا، اور انہوں نے زمین کو ان سے زیادہ آباد کیا تھا۔ ان کے پاس رسول واضح دلائل لے کر آئے تھے، تو اللہ کی یہ شان نہ تھی کہ ان پر ظلم کرتا، لیکن وہ خود اپنی جانوں پر ظلم کرتے تھے۔ پھر برے کام کرنے والوں کا برا انجام ہوا، کیونکہ وہ اللہ کی آیتوں کی تکذیب کرتے تھے اور ان کا مذاق اڑاتے تھے۔ اللہ یبدأ الخلق ثم یعیدہ ثم الیہ ترجعون وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يُبْلِسُ الْمُجْرِمُونَ وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ مِنْ شُرَكَائِهِمْ شُفَعَاءُ وَكَانُوا بِشُرَكَائِهِمْ كَافِرِينَ۔ اللہ پہلی بار مخلوق کو پیدا کرتا ہے، پھر اس کو دوبارہ پیدا فرمائے گا،
پھر تم سب اسی کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ اور جس دن قیامت قائم ہوگی اس دن مجرمین مایوس ہو جائیں گے اور ان کے مزعوم شرکاء میں سے کوئی ان کی شفاعت کرنے والا نہیں ہوگا اور وہ خود اپنے شرکاء کے منکر ہو جائیں گے۔ اور جس دن قیامت قائم ہوگی اس دن لوگ منتشر ہو جائیں گے، رہے وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے تو ان کو جنت میں خوش و خرم رکھا جائے گا، اور رہے وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اور ہماری ملاقات اور ہماری آیات کی تکذیب کی تو ان سب کو عذاب میں پیش کیا جائے گا۔ بس شام کے وقت اللہ کی تسبیح کرو اور جب تم صبح کو اٹھو، اور اسی کے لیے تمام تعریفیں ہیں آسمانوں میں اور زمینوں میں، اور پچھلے پہر اور دوپہر کو وہ زندہ کو مردہ سے نکالتا ہے اور مردہ کو زندہ سے نکالتا ہے، اور زمین کو اس کے مردہ ہو جانے کے بعد زندہ کرتا ہے، اور اسی طرح تم قبروں سے نکالے جاؤ گے۔ ومن آياته أن خلقكم من تراب ثم إذا أنتم بشر تنتشرون ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون۔ اور اللہ کی نشانیوں میں سے یہ ہے کہ اس نے تم کو مٹی سے پیدا کیا، پھر اب تم بشر ہو کر پھیلتے جا رہے ہو، اور اس کی نشانیوں میں سے یہ ہے کہ اس نے تمہاری ہی جنس سے تمہارے لیے جوڑے پیدا کیے تاکہ تم کو ان سے سکون حاصل ہو، اور اس نے تمہارے درمیان محبت اور ہمدردی قائم کر دی۔ بے شک اس میں غور و فکر کرنے والے لوگوں کے لیے ضرور نشانیاں ہیں۔ اور اس کی نشانیوں میں سے آسمانوں اور زمینوں کی پیدائش ہے، اور تمہاری زبانوں اور تمہارے رنگوں کا اختلاف ہے، بے شک اس میں عالموں کے لیے ضرور نشانیاں ہیں۔ واختلاف السنتکم والوانکم، دنیا میں کتنے انسان ہیں؟ اربوں انسان ہیں، 7 ارب کم و بیش انسان ہیں، رنگ بھی مختلف ہیں۔ کسی علاقے کے لوگ بہت فیئر کلر ہے، کسی علاقے کا گندمی ہے، کسی کا ڈارک ہے، کسی کا بہت ڈارک ہے۔ صرف رنگوں کا فرق نہیں ہے، زبانوں کا فرق ہے، کہیں کون سی زبان بولی جاتی، کہیں کون سی زبان فرمائی۔ یہ مختلف کلرز کس نے بنائے؟ اللہ نے بنائے۔ یہ مختلف زبانیں، یہ بولیوں کا اختلاف، یہ بولیوں کو کس نے ایجاد کیا؟ یہ بھی اللہ نے بنایا۔ فرمایا ہر انسان دیکھو مختلف، اربوں انسانوں میں کسی کی شکل کسی کے ساتھ نہیں ملتی۔ یہ کس نے تخلیق کیا؟ والذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء، وہ کیسا مصور ہے جو ماں کے رحم میں تمہاری تصویریں بناتا ہے، تمہاری صورتوں کو بناتا ہے، کیسا بنانا ہے۔ اور پھر کیسا اس نے بنایا کہ اربوں انسانوں میں کوئی انسان کسی دوسرے کے ساتھ میچ نہیں کرتا، تھوڑی بہت مشابہت ہوتی ہے لیکن 100% کوئی دوسرے جیسا نہیں ہے، سب کسی کو مختلف بنایا۔ ہاتھوں کی لکیریں، ہاتھ تو بہت بڑا ہے، انگوٹھے کی لکیریں اربوں انسانوں میں سے کسی کی میچ نہیں کرتی۔ فرمایا یہ بو قلمونیوں کا موجد، اس کا خالق کون ہے؟ اللہ ہے۔ اس کی ان نشانیوں پر غور و فکر کرو۔ پھر ارشاد ہے اور اس کی نشانیوں میں سے رات اور دن میں تمہاری نیند ہے اور تمہارا اس کے فضل کو تلاش کرنا ہے، بے شک اس میں غور سے سننے والوں کے لیے ضرور نشانیاں ہیں۔ اور اس کی نشانیوں میں سے یہ ہے کہ وہ تم کو ڈرانے اور امید پر قائم رکھنے کے لیے بجلیوں کی چمک دکھاتا ہے اور آسمان سے پانی نازل فرماتا ہے، پھر اس سے زمین کے مردہ ہونے کے بعد اس کو زندہ کرتا ہے، بے شک اس میں عقل والوں کے لیے ضرور نشانیاں ہیں۔ اور اس کی نشانیوں میں سے یہ ہے کہ زمین اور آسمان اس کے حکم سے قائم ہیں، پھر جب تم کو وہ زمین سے بلائے گا تو تم فوراً قبروں سے باہر نکل آؤ گے، اور آسمانوں اور زمینوں میں جو کچھ ہے وہ سب اس کی ملکیت ہے اور سب اس کے اطاعت شعار ہیں، اور وہی ہے جو مخلوق کو پہلی بار پیدا کرتا ہے پھر اس کو دوبارہ پیدا کرے گا، اور یہ اس پر بہت آسان ہے۔ اور آسمانوں اور زمینوں میں اسی کی سب سے بلند صفات ہیں اور وہی بہت غلبہ اور بہت حکمت والا ہے۔ ضرب لكم مثلا من أنفسكم هل لكم مما ملكت أيمانكم
من شركاء فيما رزقناكم فأنتم فيه سواء تخافونهم كخيفتكم أنفسكم كذلك نفصل الآيات لقوم يعقلون۔ اللہ نے تمہارے لیے تم میں سے ہی ایک مثال بیان فرمائی، کیا تمہارے غلاموں میں سے کوئی تمہارا اس رزق میں شریک ہے جو ہم نے تم کو دیا ہے کہ تم اور وہ غلام اس رزق میں برابر ہوں؟ تم کو ان سے اس طرح خوف ہو جس طرح تم کو اپنے ہم مثلوں سے خوف ہے۔ ہم عقل والوں کے لیے اسی طرح تفصیل سے آیات بیان فرماتے ہیں، بلکہ ظالموں نے بغیر علم کے اپنی خواہشات کی پیروی کی، سو جس کو اللہ نے گمراہ کر دیا ہو اس کو کون ہدایت دے سکتا ہے، اور ان کا کوئی مددگار نہیں ہے۔ سو آپ باطل پرستوں سے کنارہ کش ہو کر اپنے آپ کو دین حق پر قائم رکھیں۔ اے لوگو، اپنے آپ کو اللہ کی بنائی ہوئی اس خلقت پر قائم رکھو جس پر اس نے لوگوں کو پیدا کیا ہے۔ اللہ کی تخلیق میں کوئی تبدیلی نہیں ہے، یہی صحیح دین ہے، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔ لا تبدیل لخلق اللہ، جیسا اللہ نے تمہیں پیدا کیا ہے اس میں رد و بدل نہ کرو۔ اللہ تعالیٰ نے اگر مرد بنایا ہے تو اپنی جنس تبدیل کر کے عورت نہ بنو، اگر عورت بنایا ہے تو اپنی جنس تبدیل کر کے مرد نہ بنو۔ مرد اپنے بال، اپنی وضع، اپنا لباس عورتوں جیسا نہ کریں، اور عورتیں اپنی وضع قطع، اپنی ہیئر کٹنگ، اپنا لباس یہ مردوں جیسا نہ کریں۔ اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی واضح حدیث ہے، حضور نے اس پر لعنت فرمائی ہے۔ اس لیے یہاں پر واضح حکم ہے کہ جیسا اللہ نے انسان تمہیں تخلیق کیا ہے اس میں رد و بدل نہ کرو، اس میں تبدیلی نہ کرو۔ اسی دین پر قائم رہو، اللہ کی طرف رجوع کرتے ہوئے، اور اللہ سے ڈرتے رہو اور نماز قائم رکھو، اور مشرکین میں سے نہ ہو جاؤ، ان لوگوں میں سے نہ ہو جاؤ جنہوں نے اپنے دین کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا اور وہ گروہ در گروہ ہو گئے۔ ہر گروہ اسی سے خوش ہوتا ہے جو اس کے پاس ہو، اور جب لوگوں کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو وہ اپنے رب کی طرف رجوع کرتے ہوئے اس کو پکارتے ہیں، پھر جب وہ اپنی طرف سے ان کو رحمت کا ذائقہ چکھاتا ہے تو ان میں سے ایک گروہ اسی وقت اپنے رب کے ساتھ شرک کرنے لگتا ہے تاکہ وہ ہماری ان نعمتوں کی ناشکری کریں جو ہم نے ان کو دی ہیں۔ سو تم عارضی فائدہ اٹھا لو، پھر تم عن قریب جان لوگے۔ کیا ہم نے ان پر کوئی ایسی دلیل نازل کی ہے جو ان کے شرک کی تصدیق کرتی ہے؟ اور جب ہم لوگوں کو رحمت کا مزہ چکھاتے ہیں تو وہ اس سے خوش ہوتے ہیں، اور جب ان کے پہلے سے کیے ہوئے برے کاموں کی وجہ سے ان پر کوئی مصیبت آتی ہے تو وہ مایوس ہو جاتے ہیں۔ اب دیکھیں، جب راحت آئے تو پھر اللہ کا شکر کرنا چاہیے، پھر بھی اللہ سے غافل نہیں ہونا چاہیے، اور جب کوئی مشکل آ جائے، کوئی پریشانی آ جائے، کوئی خدا نخواستہ حادثہ پیش آ جائے، پھر بھی اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا چاہیے، پھر بھی رجوع الی اللہ ہی کرنا چاہیے۔ کیا انہوں نے یہ نہیں دیکھا کہ اللہ جس کے لیے چاہتا ہے رزق کشادہ کر دیتا ہے اور جس کے لیے چاہتا ہے رزق تنگ کر دیتا ہے؟ بے شک اس میں ایمان والوں کے لیے ضرور نشانیاں ہیں۔ بس آپ قرابت داروں کو ان کا حق ادا کریں، اور مسکینوں کو اور مسافروں کو، یہ ان لوگوں کے لیے بہتر ہے جو اللہ کی رضا کا ارادہ کرتے ہیں اور وہی کامیاب ہیں۔ فآت ذی القربی حقہ، قرابت داروں کو حق ادا کریں۔ دیکھیں، کچھ لوگ ہمارے یہاں ہوتے ہیں، وہ لوگوں میں بانٹتے رہتے ہیں، صدقہ خیرات کرتے رہتے ہیں، اچھی بات ہے، لیکن بری بات کیا ہے؟ لوگوں میں بانٹا، اپنوں کو محروم رکھا۔ اپنے والدین ضرورت مند ہیں، ان کو نہیں دیا، اپنے بچے جو ہیں ان کو ضرورت تھی، ان کو نہیں دیا اور باہر بانٹ دیا۔ جو ہیں زکوٰۃ، فطرانہ وغیرہ، وہ تو والدین اور اولاد کو نہیں دے سکتے نا، وہ نہ والدین کو دیں گے، نہ اولاد کو دیں گے، نہ شوہر بیوی کو دے سکتا ہے، نہ بیوی شوہر کو دے سکتی ہے۔ اس کے علاوہ بہن بھائیوں کو دے سکتے ہیں، اور بہن بھائیوں میں اگر کوئی مستحق زکوٰۃ ہے، لیکن اس کے علاوہ جو خرچ کرنا ہے، ویسے ہی سخاوت کرنی ہے، اللہ کی راہ میں خرچ کرنا ہے، نیکی کی نیت سے خرچ کرنا ہے، تو اس میں اگر جتنا کوئی قریبی ہے وہ اگر ضرورت مند ہے تو اس پر خرچ کرنا زیادہ بہتر ہے۔ اگر وہ مستحق زکوٰۃ نہ بھی ہو تو اس پر خرچ کرنا کوئی حرج نہیں، کوئی مضائقہ نہیں، کیونکہ جو آپ خرچ کر رہے ہیں یہ صدقات واجبہ میں سے نہیں ہے، اور جو زکوٰۃ فطرانہ وغیرہ ہے
وہ آپ قریبی رشتہ داروں کو دے سکتے ہیں اگر وہ مستحق کے زکوٰۃ ہو، لیکن اس میں شرط یہ ہے کہ والدین بھی نہ ہوں، یعنی اوپر تک دادا وغیرہ، اولاد بھی نہ ہوں یعنی بیٹے پوتے وغیرہ، لیکن بہن بھائیوں کو دے سکتے ہیں۔ میاں بیوی کو نہیں دے سکتا، میاں کو زکوٰۃ نہیں دے سکتی، لیکن ویسے جو خرچ کریں گے شوہر بیوی پر، بیوی اپنے شوہر پر، اعزاء اقربا پر، نیکی کی نیت سے انشاءاللہ اس پر بھی اللہ تعالیٰ ثواب عطا فرماتا ہے۔ پھر ارشاد ہوا اور تم جو مال سود لینے کے لیے دیتے ہو تاکہ وہ لوگوں کے مال میں شامل ہو کر بڑھتا رہے تو وہ اللہ کے نزدیک نہیں بڑھتا، اور تم اللہ کی رضا جوئی کے لیے جو زکوٰۃ دیتے ہو تو وہی لوگ اپنا مال بڑھانے والے ہیں۔ اب جو زکوٰۃ دی وہ تو مال خرچ ہو گیا، وہ تو بیلنس میں سے کم ہو گیا نا، تو اللہ فرماتا وہ کم نہیں ہوا، وہ بڑھ جاتا ہے، اور جو تم نے سود کے لیے مال دیا وہ بڑا نہیں ہے، وہ کم ہوا ہے۔ اللہ الذی خلقکم ثم رزقکم ثم یمیتکم ثم یحییکم هل من شرکائکم من یفعل من ذلکم من شیء سبحانہ وتعالی عما یشرکون۔ اللہ نے ہی تم کو پیدا کیا، پھر تم کو رزق دیا، پھر تم کو موت دے گا، پھر تمہیں زندہ کرے گا، کیا تمہارے بنائے ہوئے شریکوں میں سے کوئی ایسا ہے جو ان کاموں میں سے کوئی کام کر سکے؟ اللہ ان تمام چیزوں سے پاک اور بلند ہے جن کو وہ اس کا شریک قرار دیتے ہیں۔ ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون قل سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة الذين من قبل كان أكثرهم مشركين۔ خشکی اور تری میں لوگوں کے ہاتھوں سے کی ہوئی بدعمالیوں کے باعث فساد پھیل گیا تاکہ اللہ انہیں ان کے بعض کرتوتوں کا مزہ چکھائے، شاید وہ باز آ جائیں۔ خشکی اور تری میں جو فساد ہے انسان کی اپنے ہاتھوں کی کمائی ہے۔ اچھا یہ ایڈز کہاں سے آیا ہے؟ انسانوں کی اپنی کمائی نہیں ہے، انسان نے خود غلط طریقے سے اپنے آپ کو تسکین دینے کی کوشش کی، حدود کو پامال کیا، اور ہم جنس پرستی والا معاملہ شروع ہوا، زنا وغیرہ، اس کی وجہ سے یہ بیماری پھیلی۔ تو یہ جو فساد ہے ایڈز والی بیماری کا، یہ انسان کا اپنا بنایا ہوا ہے۔ یہ گلوبل وارمنگ کہاں سے شروع ہوئی؟ یہ دنیا کا درجہ حرارت بڑھ رہا ہے، اور وہ برف جو ہزاروں سالوں سے جمی ہوئی تھی وہ پگھل رہی ہے، اس کے گلیشیئرز ٹوٹ ٹوٹ کے گر رہے ہیں۔ یہ کس کی وجہ سے ہوا ہے؟ انسان نے خود درخت کاٹے ہیں، جنگلات کو خود کاٹا ہے۔ تو یہ جو فساد ہے، جہاں جہاں خرابیاں آ رہی ہیں، فرمایا انسان تیرا اپنا کیا دھرا ہے، تم نے خود غلط کام کیے۔ تو ایک معنی یہ ہے، اور ایک معنی یہ بھی ہے کہ انسان جب گناہ کرتا ہے تو ان گناہوں کی وجہ سے ان پر آسمانی آفتیں آتی ہیں، ان پر عذابات آتے ہیں، تو یہ سب انسان کی اپنی وجہ سے ہوتا ہے۔ اللہ ہمیں ان سے بچائے۔ پھر ارشاد ہے قل سیروا فی الارض، آپ کہیے تم زمین میں سفر کر کے دیکھو کہ پہلے لوگوں کا کیا انجام ہوا جن میں سے اکثر مشرک تھے۔ آپ اپنا رخ دین مستقیم ہی کی طرف رکھیں، اس سے پہلے کہ وہ دن آئے جو اللہ کی طرف سے ٹالا نہیں جائے گا۔ اس دن سب لوگ متفرق ہو جائیں گے، جس نے کفر کیا اس کے کفر کا وبال اسی پر ہوگا، اور جن لوگوں نے نئے کام کیے تو وہ اپنے ہی لیے جنت کو تیار کر رہے ہیں تاکہ اللہ اپنے فضل سے ان لوگوں کو جزا دے جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک کام کیے، بے شک وہ کافروں کو دوست نہیں رکھتا۔ اور اس کی بعض نشانیوں میں سے خوشخبری دیتی ہوئی ہواؤں کا بھیجنا ہے، اور اس لیے کہ وہ تمہیں اپنی رحمت سے بہرہ مند کرے، اور تاکہ اس کے حکم سے کشتیاں چلیں، اور اس لیے کہ تم اس کے فضل سے رزق تلاش کرو، اور تاکہ تم شکر ادا کرو۔ اور بے شک ہم نے آپ سے پہلے بھی رسولوں کو ان کی قوموں کی طرف بھیجا، وہ ان کے پاس دلائل لے کر گئے تو ہم نے مجرموں سے انتقام لیا، اور ہم پر مومنوں کی مدد کرنا ہمارے فضل سے واجب ہے۔ اور اللہ ہی ہے جو ہواؤں کو بھیجتا ہے تو وہ بادل کو اٹھاتی ہیں، پھر وہ اس بادل کو جس طرح چاہتا ہے آسمان میں پھیلا دیتا ہے، اور وہ اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیتا ہے، پھر تم دیکھتے ہو کہ اس کے درمیان سے پانی نکلتا ہے، پھر وہ اپنے بندوں میں سے جن کو چاہتا ہے ان تک وہ پانی پہنچا دیتا ہے تو وہ خوش ہو جاتے ہیں، اور بے شک وہ اس پانی کے نازل کیے جانے سے پہلے ضرور مایوس تھے۔ پس اللہ کی رحمت کی نشانیوں کو دیکھو کہ وہ کس طرح زمین کو اس کے مردہ ہونے کے بعد زندہ کرتا ہے، بے شک وہی مردوں کو زندہ کرنے والا ہے اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اور اگر ہم تیز ہوا بھیج دیں پھر وہ اپنی کھیتیوں کو زرد پائیں
تو وہ ضرور اس کے بعد ناشکری کریں گے۔ پس بے شک آپ مردوں کو نہیں سناتے اور نہ آپ بہروں کو پکار سناتے ہیں جب وہ بہرے پیٹھ موڑ کر جا رہے ہوں، اور نہ آپ اندھوں کو ان کی گمراہی سے ہدایت دینے والے ہیں۔ آپ صرف انہی کو سناتے ہیں جو ہماری آیتوں پر ایمان لاتے ہیں، سو وہی مسلمان ہیں۔ اللہ الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة يخلق ما يشاء وهو العليم القدير ويوم تقوم الساعة يقسم المجرمون ما لبثوا غير ساعة كذلك كانوا يؤفكون۔ اللہ ہی ہے جس نے تمہیں کمزوری کی حالت میں پیدا کیا، پھر اس کمزوری کے بعد قوت دی، پھر اس قوت کے بعد ضعف اور بڑھاپا طاری کیا۔ وہ جو چاہتا ہے پیدا فرماتا ہے، اور وہ بہت علم والا بے حد قدرت والا ہے۔ انسان جب پیدا ہوا تو کمزور تھا۔ بچپن میں وہ مائیں بچوں کو پکڑاتے ہوئے بھی ہاتھ سر کے نیچے رکھتے ہیں، ایک ہاتھ سر کے نیچے ہے، کمر کو پورا کور کیا ہوا ہے، کہیں سے اس پر دباؤ نہ آ جائے، کیونکہ بہت کمزور نحیف ہے۔ فرمایا کمزوری میں پیدا کیا، پھر طاقت دی، اشد قوہ، پھر شدید انسان طاقتور ہو گیا، چوڑی چھاتی ہے اور جوانی ہے اور طاقت ہے، ہر چیز زوروں پر ہے۔ لیکن پھر وہ جوانی کے بعد پھر وہ جسم ڈھلکنے لگ جاتا ہے، پھر بڑھاپا، پھر ضعف، پھر کمزوری۔ فرمایا جس طرح یہ رب تمہاری حالتوں کو تبدیل کر رہا ہے تو تمہیں پھر وہ زندہ کرنے پر بھی قادر ہے مرنے کے بعد۔ تو یہاں پر ارشاد ہوا اللہ ہی ہے جس نے تمہیں کمزوری کی حالت میں پیدا کیا، پھر اس کمزوری کے بعد قوت دی، پھر اس قوت کے بعد ضعف اور بڑھاپا طاری کیا۔ وہ جو چاہتا ہے پیدا فرماتا ہے، اور وہ بہت علم والا بے حد قدرت والا ہے۔ اور جس دن قیامت قائم ہوگی، مجرم قسم کھا کر کہیں گے ہم صرف ایک ساتھ ٹھہرے تھے، وہ اسی طرح بھٹکتے رہے۔ اور جن لوگوں کو علم اور ایمان عطا کیا گیا تھا وہ کہیں گے بے شک تم لوح محفوظ کے موافق حشر تک ٹھہرے رہے ہو، سو یہ یوم حشر ہے لیکن تم جانتے ہی نہ تھے۔ پس اس دن ظالموں کو ان کی معذرت کوئی نفع نہیں دے گی، اور نہ ہی ان سے عتاب اور ناراضگی کو زائل کیا جائے گا۔ اور ہم نے اس قرآن میں لوگوں کے لیے ہر قسم کی مثالیں بیان فرمائی ہیں، اور اگر آپ ان کے سامنے کوئی معجزہ پیش کریں تو کفار ضرور کہیں گے کہ آپ تو محض جھوٹے ہیں۔ اللہ اسی طرح جاہلوں کے دلوں پر مہر لگا دیتا ہے، سو آپ صبر کیجئے، بے شک اللہ کا وعدہ برحق ہے، کہیں آپ کو وہ لوگ بے صبرا نہ کر دیں جو یقین نہیں رکھتے۔ یہاں تک سورۃ روم ہے، سورۃ روم کا اختتام ہوا۔ پھر آگے سورۃ لقمان شروع ہو رہی ہے۔ اس میں حضرت لقمان کی نصیحتیں ہیں، انہوں نے اپنے بیٹے کو نصیحتیں کی، وہ نصیحتیں اس کے اندر مذکور ہیں، اس مناسبت سے اس سورت کا نام لقمان ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم تلک آیات الکتاب الحکیم ہدی ورحمۃ للمحسنین الذین یقیمون الصلاة ویؤتون الزکاة وهم بالآخرة هم یوقنون اولئک علی ہدی من ربهم واولئک هم المفلحون۔ الف لام میم یہ کتاب حکیم کی آیات ہیں، یہ کتاب نیکی کرنے والوں کے لیے ہدایت اور رحمت ہے، جو لوگ نماز قائم کرتے ہیں اور زکوٰۃ ادا کرتے ہیں اور وہی آخرت پر یقین رکھتے ہیں، وہی اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر قائم ہیں اور وہی کامیاب ہیں۔ اور بعض لوگ غافل کرنے والی کہانیاں خریدتے ہیں تاکہ بغیر علم کے لوگوں کو اللہ کے راستے سے بہکائیں اور اس کا مذاق اڑائیں، انہی لوگوں کے لیے ذلت والا عذاب ہے۔ نضر بن حارث ایک تاجر تھا، کافر تھا، مشرک تھا۔ یہ تجارت کے لیے مختلف ممالک کا سفر کرتا، وہاں سے قصے کہانیوں کی بکس کتابیں لے آتا اور آ کر لوگوں کو بٹھا لیتا مکہ شریف میں، اور ان کو کہتا میرے پاس بیٹھو، یہ تمہیں عاد اور سمود کی کہانیاں سناتے ہیں، حضور کے بارے میں کہتا،
جن قوموں پر عذاب نازل ہوا عاد اور سمود، ان کے بارے میں کہتا ہے یہ تمہیں عاد اور سمود کی کہانیاں سناتے ہیں، میں تمہیں اسفند یار کی کہانیاں سناؤں گا، میں تمہیں فلاں بادشاہ کی کہانی سناؤں گا، آؤ میرے پاس بیٹھو۔ یعنی اللہ تعالیٰ کی وحی کو، کتاب اللہ کو اور اس کی آیات کو قصے کہانیاں کہہ کر لوگوں کو کہتا ہے میرے پاس بہتر قصے کہانیاں ہیں، اور قصے کہانیوں کی طرف لوگوں کو مشغول کر کے ان کو حضور علیہ الصلاۃ والتسلیم کی تعلیمات سے غافل کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ جو چیز ہمیں غافل کر رہی ہے اللہ اور اس کے رسول سے، وہ چاہے کتنی بھی دلچسپ کیوں نہ، وہ اچھی نہیں ہے، وہ غلط ہے، یہاں پر اس کی مذمت ہو رہی ہے۔ لہٰذا وہ چیزیں جو سیدھے راستے سے غافل کریں ان کو ایکسیپٹ نہیں کرنا چاہیے، ان سے اپنا دامن چھڑانا چاہیے۔ اور جب اس شخص پر ہماری آیات تلاوت کی جاتی ہیں وہ تکبر کرتا ہوا پیٹھ پھیر لیتا ہے، گویا کہ اس نے سنا ہی نہیں، جیسے اس کے دونوں کانوں میں ڈانٹ لگی ہوئی ہے۔ سو آپ اس کو دردناک عذاب کی خوشخبری دے دیجئے۔ بے شک جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک اعمال کیے انہی کے لیے نعمت والی جنتیں ہیں، ان میں وہ ہمیشہ رہنے والے ہیں، یہ اللہ کا برحق وعدہ ہے اور وہی بہت غالب حکمت والا ہے۔ اللہ نے بغیر ستونوں کے آسمان بنائے جنہیں تم دیکھتے ہو، اور زمین میں مضبوط پہاڑوں کو نصب کر دیا تاکہ وہ تمہیں لرزا نہ سکے، اور اس زمین میں ہر قسم کے جانور پھیلا دیے، اور ہم نے آسمان سے پانی نازل کر کے زمین میں ہر قسم کے عمدہ غلے اور میوے پیدا کیے، یہ ہے اللہ کا پیدا کیا ہوا، بس مجھے وہ دکھاؤ جو اللہ کے ماں سوا دوسروں نے پیدا کیا ہے، بلکہ ظالم کھلی گمراہی میں ہیں۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ أَنِ اشْكُرْ لِلَّهِ وَمَنْ يَشْكُرْ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ۔ اور بے شک ہم نے لقمان کو حکمت عطا فرمائی کہ تم اللہ کا شکر ادا کرو، اور جو شکر ادا کرتا ہے وہ اپنے ہی فائدہ کے لیے شکر کرتا ہے، اور جو ناشکری کرتا ہے تو اللہ بے نیاز ہے، حمد کیا ہوا ہے۔ جو اللہ کا شکر کرے گا تو اس کا اپنا فائدہ ہے، جو ناشکری کرے گا تو اس کا اپنا نقصان ہے۔ پھر حضرت لقمان کی اپنے بیٹے کو نصیحت ہے، اور جب لقمان نے اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہوئے کہا اے میرے پیارے بیٹے، اللہ کے ساتھ شرک نہ کرنا، بے شک شرک کرنا ضرور سب سے بڑا ظلم ہے۔ یہ آیت نمبر 13 ہے۔ اب اس سے آگے آیت نمبر 14 اور 15 یہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے۔ مفسرین کہتے ہیں یہ حضرت لقمان کی نصیحتیں نہیں ہیں، اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے۔ پھر اس سے آگے پھر حضرت لقمان کی نصیحتیں اپنے بیٹے سے۔ وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ، اور ہم نے انسان کو والدین کے ساتھ نیکی کرنے کا حکم دیا۔ اس کی ماں نے کمزوری پر کمزوری برداشت کرتے ہوئے اس کو پیٹ میں رکھا، اور اس کا دودھ چھڑانا 2 برس میں ہے، اور یہ کہ تو میرا شکر ادا کر اور اپنے والدین کا تو نے میری ہی طرف لوٹنا ہے۔ یعنی اے انسان اپنے والدین کا شکر ادا کر، خصوصاً ماں کا جس نے مشقت سے تجھے پیدا کیا، پھر تجھے دودھ پلایا، 2 سال کا یہ وقت دودھ پلاتے ہوئے گزرا، تو ان کا شکر ادا کر اور ان کا شکر گزار رہے، ان کی اطاعت کرتا رہے۔ لیکن اگر والدین غلط حکم دیں، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کا حکم دے تو کیا ہے، اس کے بارے میں اگلی آیت ہے۔ اور اگر وہ تجھ پر یہ دباؤ ڈالیں کہ تو میرے ساتھ اس کو شریک قرار دے جس کا تجھے علم نہیں، تو ان کی اطاعت نہ کرنا، اور دنیا میں ان کے ساتھ نیک سلوک کرنا، اور اس کے طریقہ کی پیروی کرنا جس نے میری طرف رجوع کیا ہو، پھر تم سب نے میری ہی طرف لوٹنا ہے، سو میں تم کو ان کاموں کی خبر دوں گا جو تم کرتے تھے۔ آیت نمبر 15 میں حکم ہے اگر والدین کہیں نا شرک کرو تو نہ کرنا۔ مطلب کیا ہے، اگر والدین خدا نخواستہ کسی کے مشرک ہیں، کافر ہیں، وہ حرام کام غلط کام کا حکم دے تو ان کا کہنا نہیں مانا جائے گا، لیکن اس کے باوجود فی الدنیا معروفہ، دنیا کے معاملات میں ان کی خدمت پھر بھی کرتے رہنا، والدین کافر ہی کیوں نہ ہوں پھر بھی ان کی خدمت کرتے رہنا۔ ہاں اللہ کی نافرمانی کا اگر وہ حکم دے تو وہ کہنا نہیں مانا جائے گا۔ پھر حضرت لقمان کی نصیحتیں اپنے بیٹے سے، وہ کیا ہے، یا بنی انہا ان تک مثقال حبۃ من خردل فتکن فی صخرۃ او فی السماوات او فی الارض یأتی بها اللہ ان اللہ لطیف خبیر۔ لقمان نے کہا اے میرے پیارے بیٹے، اگر ایک رائی کا دانہ کسی چٹان میں ہو یا آسمانوں میں یا زمینوں میں تو اللہ اس کو لے آئے گا،
بے شک اللہ ہر باریکی کا جاننے والا، ہر چیز کی خبر رکھنے والا ہے۔ رائی کا دانہ کتنا کا ہوتا ہے؟ نہایت چھوٹا سا، بہت کم لوگوں نے دیکھا ہوگا۔ خشخش، وہ تو ہمارے گھروں میں بھی آتی ہے، خشخاش بھی ہم کہتے ہیں، اس کی طرح ہوتا ہے چھوٹا سا دانہ، شاید اس سے بھی تھوڑا سا چھوٹا ہوتا ہے، پنساری کی دکان سے آپ لے کر اس کو دیکھ سکتے ہیں۔ تو رائی کی دانہ جتنا بھی اگر اے انسان تیرے حصے کا رزق کسی چٹان کے نیچے دبا ہوا ہے، اللہ اس کو وہاں سے کھینچ کر تجھ تک پہنچا دے گا۔ تیرا رزق جو تیرے نصیب کا ہے وہ تجھے مل جانا ہے، بس کوشش کرنی ہے وہ حلال ہو تیرے لیے۔ پھر ارشاد ہے، اے میرے پیارے بیٹے، تم نماز کو قائم رکھنا اور نیکی کا حکم دینا اور برائی سے روکنا، اور تم کو جو مصیبت پہنچے اس پر صبر کرنا، بے شک یہ بڑی ہمت کے کام ہیں۔ اور لوگوں سے تکبر کے ساتھ اپنا چہرہ نہ پھیرنا اور نہ زمین میں اکڑتے ہوئے چلنا، بے شک اللہ کسی اکڑنے والے متکبر کو پسند نہیں کرتا۔ تکبر اللہ کو پسند نہیں، تکبر سے کسی سے چہرہ پھیرنا اللہ کو سخت ناپسند ہے۔ اور اپنی رفتار میانہ رکھ اور اپنی آواز پست رکھنا، بے شک تمام آوازوں میں سب سے بری آواز گدھے کی ہے۔ رفتار کو میانہ رفتار ہونی چاہیے، نہیں رفتار میں چلنے کے انداز میں بھی کبر نہیں ظاہر ہونا چاہیے۔ کوئی بھی ایسا طریقہ جس پہ چلنے میں تکبرانہ چال ہو اس سے بھی منع ہے، اس کو بھی اختیار کرنا منع ہے، اس سے بھی بچنا چاہیے، یہ بھی گناہ ہے۔ اور اپنی آواز کو پست رکھ۔ دیکھیں عام طور پر جب ہم کسی چھوٹے سے بات کر رہے ہوں، سیٹھ کسی ملازم سے بات کر رہے ہو اور بات کرتے ہوئے اس کو غلطی پر سخت انداز میں اس پر ناراض ہو رہا ہو، اب اگر سے اس کی غلطی پر ناراضگی ہے لیکن آواز جب بہت زیادہ لاؤڈ ہوتی ہے نا، تو اس میں کیا ہوتا ہے، وہ جو ڈانٹ رہا ہے اس کے ذہن میں ہوتا ہے کہ میں بڑا ہوں، یہ حقیر ہے۔ جب ہم ڈانٹ رہے ہوتے ہیں تو یہ بھی ایک قسم کا ٹارچر کر رہے ہوتے ہیں۔ تو اس طرح کسی کو ٹارچر کرنا کہ آپ اونچی آواز میں لاؤڈ بول کر اس پر آواز کے ذریعہ سے اپنے سخت جملوں کی وجہ سے تشدد کر رہے ہیں، اس میں بھی تکبر ہے۔ اس لیے کہا اپنی آواز پست رکھ۔ اونچی آواز ہونا کوئی کمال نہیں ہے، گدھا مکروہ آواز ہے اس کی آواز کو کوئی پسند نہیں کرتا، حالانکہ اس کی آواز بہت اونچی ہوتی۔ تو لقمان نے یہ بھی نصیحت کی اپنے بیٹے سے کہ اپنی آواز کو پست رکھ، میانہ آواز رکھ کر بات کر۔ ألم تروا أن الله سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير۔ اے لوگو، کیا تم نے نہیں دیکھا کہ بے شک اللہ نے آسمانوں اور زمینوں کی تمام چیزوں کو تمہارے کام میں لگا رکھا ہے، اور اس نے اپنی تمام ظاہری اور باطنی نعمتیں تم پر پوری کر دی ہیں، اور بعض لوگ بغیر علم کے اور بغیر ہدایت کے اور بغیر کسی واضح کتاب کے اللہ کے متعلق بحث کرتے ہیں۔ اب یہاں ظاہری اور باطنی نعمتوں کا ذکر ہوا۔ ظاہری اور باطنی نعمتیں کیا ہیں؟ اس میں متعدد اقوال ہیں مفسرین کے۔ دیکھیں، ظاہری نعمت ہے اللہ تعالیٰ نے اسلام عطا فرمایا، ہمیں مسلمان بنایا الحمدللہ۔ اور باطنی نعمت کیا ہے؟ گناہ کے باوجود اندر گناہ ہے، اس کے باوجود اس نے عذاب کو روکا ہوا ہے۔ ظاہری نعمت کیا ہے؟ زبان۔ اور باطنی نعمت کیا ہے؟ دل۔ دل کے اندر کیا کچھ ہے؟ وچے جھیڑے، وچے ہیڑے، وچے ونج مہانے ہوں، 14 طبق دلے دے اندر تمبو وانگو تانے ہو، دل دریا سمندروں ڈھونگے کون دلاں دیاں جانے ہو۔ یہ دل کے اندر اتنا کچھ جو ہے یہ باطنی نعمتیں ہیں۔ اور ظاہری نعمت ایک تفسیری قول یہ ہے کہ یہ دنیا میں جو کچھ عطا فرمائی یہ ظاہری نعمت ہے، اور جنت میں جو کچھ ملے گا، جنت میں اللہ کی رضا، اللہ کا دیدار، یہ باطنی نعمتیں۔ تو اے انسان، اے مسلمان، یہ سب نعمتیں اللہ تعالیٰ نے تیرے لیے پیدا فرمائی ہیں۔ اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ ان احکام کی پیروی کرو جن کو اللہ نے نازل کیا ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ بلکہ ہم اس طریقہ کی پیروی کریں گے جس پر ہم نے اپنے باپ دادا کو پایا ہے، خواہ ان کو شیطان دوزخ کے عذاب کی طرف بلا رہا ہو۔ اور جس شخص نے اپنے چہرہ کو اللہ کی بارگاہ میں جھکا دیا ہو اور وہ نیک عمل کرنے والا ہو، تو اس نے ایک مضبوط دستہ پکڑ لیا، اور تمام کاموں کا انجام اللہ ہی کی طرف ہے۔ اور جس نے کفر کیا تو اس کا کفر آپ کو غمزدہ نہ کرے، انہوں نے ہماری طرف لوٹنا ہے،
پھر ہم ان کو خبر دیں گے کہ انہوں نے کیا عمل کیے ہیں۔ بے شک اللہ دلوں کی باتوں کو خوب جانتا ہے۔ ہم ان کو دنیا میں تھوڑا سا فائدہ پہنچائیں گے، پھر ان کو جبراً سخت عذاب کی طرف لے جائیں گے۔ اور اگر آپ ان سے سوال کریں کہ آسمانوں اور زمینوں کو کس نے پیدا کیا ہے تو یہ ضرور کہیں گے کہ اللہ نے۔ آپ کہیے کہ تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں، بلکہ ان میں سے اکثر لوگ نہیں جانتے۔ اور جو کچھ آسمانوں اور زمینوں میں ہے وہ سب اللہ ہی کی ملکیت میں ہے۔ بے شک اللہ ہی بے پرواہ حمد کیا ہوا ہے۔ اور اگر تمام روئے زمین کے درخت قلم بن جائیں اور تمام سمندر سیاہی ہوں اور اس کے بعد ان میں 7 سمندروں کا اور اضافہ ہو، تب بھی اللہ کے کلمات ختم نہیں ہوں گے۔ بے شک اللہ بہت غالب بے حد حکمت والا ہے۔ اللہ کے کلمات، اس کی معلومات، اس کا علم شریف، اس کا کوئی احاطہ نہیں کر سکتا۔ سارے سمندروں کی سیاہی بنا دی جائے اور پھر اس پر 7 سمندر اور شامل کر لیے جائیں، ان کی سیاہی بنا دی جائے اور سب درختوں کی قلم بنا لیے جائیں اور اس روشنائی سے لکھنا شروع کر دیا جائے اللہ کے کلمات کو، تو یہ روشنائی ختم ہی نہیں ہو سکتی۔ فرمایا یہ روشنائی ختم ہو سکتی ہے، یعنی جو نہیں ختم ہو سکتی اس کے بارے میں کہا جا رہا ہے یہ تو ختم ہو سکتی ہے لکھتے لکھتے، لیکن اللہ کے کلمات ختم نہیں ہوں گے۔ ایسا اس کا علم شریف ہے، ایسا لا محدود اس کا علم ہے جس کی کوئی حد نہیں ہے، کوئی سوچ نہیں سکتا اس کے علم شریف کی کتنی وسعت ہے۔ تم سب کو پیدا کرنا اور تم سب کو دوبارہ زندہ کرنا اس کے نزدیک ایک جان کی مانند ہے۔ بے شک اللہ خوب سننے والا، خوب دیکھنے والا ہے۔ کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ اللہ رات کو دن میں داخل کر دیتا ہے اور دن کو رات میں داخل کر دیتا ہے، اور اس نے سورج اور چاند کو کام میں لگا رکھا ہے، ان میں سے ہر ایک مقرر میعاد تک گردش کر رہا ہے، اور تم جو کچھ کرتے ہو بے شک اللہ اس کی خبر رکھنے والا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ بے شک اللہ ہی برحق ہے، اور اس کے سوا یہ جن کی عبادت کرتے ہیں وہ سب باطل ہیں، اور بے شک اللہ ہی نہایت بلند بہت بزرگ ہے۔ ألم تر أن الفلك تجري في البحر بنعمة الله ليريكم من آياته إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور۔ کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ اللہ کی نعمت سے سمندر میں کشتیاں رواں دواں ہیں تاکہ وہ تم لوگوں کو اپنی بعض نشانیاں دکھائے؟ بے شک اس میں ہر زیادہ صبر کرنے والے، بہت شکر کرنے والے کے لیے نشانیاں ہیں۔ صبارن شکور، بہت زیادہ صبر کرنے والا اور بہت زیادہ شکر کرنے والا۔ صبر اور شکر بہت بڑی نعمتیں ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صبر نصف ایمان ہے۔ فرمایا ایمان کے 2 نصف ہیں، 2 ہاف ہیں، ایک نصف ہے صبر اور ایک نصف ہے شکر۔ اللہ ہمیں صبر اور شکر نصیب فرمائے۔ اور جب انہیں کوئی موج سائبانوں کی طرح ڈھانپ لیتی ہے تو وہ اخلاص سے عبادت کرتے ہوئے اللہ کو پکارتے ہیں، اور جب اللہ انہیں طوفان سے نجات دے کر خشکی کی طرف لے آتا ہے تو بعض ان میں سے معتدل رہتے ہیں، اور ہماری آیتوں کا صرف وہی شخص انکار کرتا ہے جو بڑا بد عہد اور سخت ناشکرا ہے۔ اے لوگو اپنے رب سے ڈرو اور اس دن کا خوف رکھو جس دن کوئی باپ اپنے بیٹے کی طرف سے فدیہ نہیں دے سکے گا، اور نہ کوئی بیٹا اپنے باپ کی طرف سے کوئی فدیہ دے سکے گا۔ بے شک اللہ کا وعدہ برحق ہے، پس تم کو دنیا کی زندگی ہرگز دھوکے میں نہ ڈال دے، اور نہ تمہیں شیطان کا فریب اللہ کے متعلق دھوکے میں ڈال دے۔ ان اللہ عنده علم الساعة وينزل الغیث ويعلم ما في الارحام وما تدری نفس ماذا تکسب غدا وما تدری نفس بأي ارض تموت ان اللہ علیم خبیر۔ بے شک قیامت کا علم اللہ ہی کے پاس ہے، وہی بارش نازل فرماتا ہے، اور وہی از خود جانتا ہے کہ ماؤں کے رحموں میں کیا ہے، اور کوئی از خود نہیں جانتا کہ وہ کل کیا کرے گا، اور کوئی شخص از خود نہیں جانتا کہ وہ کس جگہ مرے گا۔ بے شک اللہ بہت جاننے والا، سب کی خبر رکھنے والا ہے۔ اب اس آیت میں تھوڑی سی سمجھنے کی بات ہے۔ اس میں فرمایا گیا کہ اللہ ہی کے پاس ہے قیامت کا علم، وہی جانتا ہے کہ ماں کے رحم میں کیا ہے، وہی جانتا ہے کہ کل وہ کوئی کیا کرے گا،
اور وہی جانتا ہے کہ کون کس جگہ پر مرے گا۔ لیکن ہم جب قرآن کریم کی دیگر آیات اور احادیث دیکھتے ہیں تو ایک نئی چیز ہمارے سامنے آتی ہے، ایک الگ چیز ہمارے سامنے آتی ہے، وہ یہ ہے، دیکھیں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی کئی حدیث ہیں۔ سرکار کریم علیہ السلام کی حدیث ہے مسلم شریف میں، آپ نے بیان فرمایا کہ قیامت جمعہ کے دن آئے گی، یہ حضور کی حدیث ہے۔ پھر حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس کو امام بہقی نے لکھا ہے کہ سرکار نے فرمایا قیامت 10 محرم کو آئے گی۔ امام بہقی ہی اس حدیث کو لائیں کہ حضور نے فرمایا عصر اور مغرب کے درمیان آئے گی۔ اب دیکھیں حضور نے ڈیٹ بھی بتا دی، یوم بھی بتا دیا، ٹائم بھی بتا دیا، صرف سن نہیں بتایا۔ اسی طرح کل کیا ہوگا، بارش کب برسے گی، جناب یوسف علیہ السلام نے، ہم سورہ یوسف میں پڑھ چکے ہیں، جناب یوسف علیہ السلام نے آئندہ 14 سالوں کے متعلق پیش گوئی کر دی تھی، کب بارشیں ہوں گی، کب نہیں ہوں گی، کب خشک سالی ہوگی اور کب اتنی بارش ہوگی کہ پھلوں کو تم نچوڑ لو گے، جوس نکال لو گے۔ پھر آپ نے یہ بھی بتایا تھا کوئی کہاں مر رہا ہے، وہ جس نے خواب کی تعبیر آپ سے پوچھی تھی، تو نان بھائی کو آپ نے بتایا تھا تم سولی پر لٹکائے جاؤ گے اور تمہارے سر پر پرندے آ کے چونچے ماریں گے، تمہارا دماغ کھائیں گے۔ تو جناب یوسف علیہ السلام بھی تو یہ خبر دے رہے ہیں، کیا کھانا تمہارے پاس آئے گا اس کے متعلق بھی ہے جناب یوسف علیہ السلام کی خبر۔ تو ماں کے رحم میں کیا ہے اس کے متعلق بھی ہے۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے جناب فاطمہ طیبہ طاہرہ کے اس حمل میں جس میں سیدنا حسن پیدا ہوئے اس کے متعلق آپ نے پہلے خبر دے دی تھی، یہ بھی صحیحین کی حدیث ہے۔ اسی طرح فرشتوں نے خبر دی جناب ابراہیم علیہ السلام کو حضرت سارہ کے بطن کے حوالے سے کہ ان کے ہاں اسحاق پیدا ہوں گے اور اسحاق کے بعد یعقوب پیدا ہوں گے، تو فرشتوں کو بھی تو خبر ہے۔ تو یہ خبریں جو ساری ہیں انبیاء کے پاس، جناب سیدنا صدیق اکبر کے بارے میں بھی ہے کہ آپ نے وصال کے وقت اپنی وصیت کی تقسیم کے متعلق جو آپ نے فرمایا اس سے آپ نے یہ اشارہ کر دیا تھا کہ آپ کی جو اہلیہ پریگننٹ ہیں ان کے ہاں کس بچے کی ولادت ہوگی، بیٹا ہوگا یا بیٹی ہوگی۔ تو انبیاء کے پاس یہ علم ہے، ایسا قرآن و حدیث میں آ گیا ان چیزوں کے بارے میں۔ اولیاء کے پاس جناب سیدنا صدیق اکبر ولی ہیں، اسی طرح فرشتوں کے پاس علم ہے۔ تو پھر اس کی تطبیق کیا ہوگی، اس کا معنی کیا ہوگا؟ دیکھیں اس کا معنی یہ ہے کہ بالذات، ذاتی طور پر، بغیر کسی واسطہ کے ذاتی طور پر اس کا علم صرف اللہ تعالیٰ ہی کے پاس ہے، بغیر کسی کے بتائے، اور کلی علم بھی ان چیزوں کا صرف اللہ تعالیٰ ہی کے پاس ہے۔ اللہ تعالیٰ کے بتانے سے، اس کے تعلیم دینے سے اس کا علم فرشتوں کے پاس بھی ہے جتنا میرا رب چاہے، جتنا چاہے اللہ تعالیٰ اس کا علم انبیاء کے پاس بھی ہے، اس کا علم اولیاء کے پاس ہے۔ یہی اس کی تطبیق ہے، اور حقیقی ذاتی علم اس کا صرف اللہ رب العالمین کے پاس ہے۔ یہاں پر سورۃ لقمان کا اختتام ہو گیا اور پھر اس سے آگے سورۃ سجدہ کا آغاز ہو رہا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم، تنزیل الكتاب لا ریب فیہ من رب العالمین، ام یقولون افتراه بل هو الحق من ربك لتنذر قوما ما أتاهم من نذير من قبلك لعلهم يهتدون۔ الف لام میم، یہ تمام جہانوں کے رب کی طرف سے نازل کی ہوئی کتاب ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ کیا یہ منکرین کہتے ہیں کہ اس رسول نے اس کتاب کو گھڑ لیا ہے؟ بلکہ وہ آپ کے رب کی طرف سے برحق ہے، تاکہ آپ اللہ کے عذاب سے اس قوم کو ڈرائیں جس کے پاس آپ سے پہلے کوئی ڈرانے والا نہیں آیا، تاکہ وہ ہدایت قبول کر لیں۔ اللہ ہی ہے جس نے آسمانوں کو اور زمینوں کو اور ان تمام چیزوں کو جو ان میں ہیں 6 دنوں میں پیدا کیا، پھر عرش پر جلوہ فرما ہوا۔ اسے چھوڑنے کے بعد نہ تمہارا کوئی مددگار ہے نہ شفاعت کرنے والا، بس کیا تم نصیحت قبول نہیں کرتے؟ وہ آسمان سے زمین تک ہر کام کی تدبیر کرتا ہے، پھر وہ کام اس کی طرف اس دن میں چڑھے گا جس کی مقدار تمہارے گننے کے مطابق 1000 سال ہے،
وہی عالم الغیب ہے اور عالم الظاہر ہے، بہت غالب اور بے حد رحم فرمانے والا ہے۔ فرمایا وہ عالم الغیب بھی ہے، عالم الظاہر بھی ہے، تمہارے ظاہر کو بھی جانتا ہے، تمہارے باطن کو بھی جانتا ہے، تم جو مجمع عام میں لوگوں کے سامنے کرتے ہو اس سے بھی واقف ہے، اور جو تم تاریکیوں میں، تنہائیوں میں، خلوتوں میں چھپ کر کرتے ہو وہ اس سے بھی واقف ہے، خوب واقف ہے۔ الذی احسن کل شیء خلقہ وبدأ خلق الانسان من طین، اسی نے ہر چیز کو حسین بنایا اور انسان کی تخلیق مٹی سے کی، پھر ایک حقیر پانی کے نچوڑ سے اس کی نسل بڑھائی، پھر اس کے پتلے کو ہموار کیا اور اس میں اپنی طرف سے روح پھونکی اور تمہارے لیے کان اور آنکھیں اور دل بنائے، تم بہت کم شکر ادا کرتے ہو۔ سبحان اللہ۔ اللہ فرما رہا ہے دیکھ انسان، نعمتیں تو بڑی دی لیکن غور تو کر، کیسی آنکھ تمہیں دی، کیسے کان تمہیں دیے، کیسا دل تمہیں عطا فرمایا۔ آنکھ تو جانوروں کے پاس بھی تھی لیکن تمہیں آنکھ بھی دی اور آنکھ کے ساتھ بصیرت بھی دی۔ دل تو اور درندوں اور حیوانوں کے پاس بھی تھے لیکن تمہیں دل دیا، اور کیسا حسین دل دیا اور کیسے خوبصورت جذبات تمہیں عطا فرمائے۔ اس لیے فرمایا انسان اتنی عظیم نعمتیں تو شکر نہیں کرتا، اور ارشاد ہو رہا ہے تمہارے لیے کان اور آنکھیں اور دل بنائے، قلیلا ما تشکرون، تم بہت کم شکر ادا کرتے ہو۔ اور انہوں نے کہا جب ہم مٹی میں مل جائیں گے تو کیا پھر ہماری از سر نو پیدائش ہوگی؟ بلکہ وہ اپنے رب سے ملاقات کے منکر ہیں، یعنی اس طرح وہ سوال کر کے کہ ہم پیدا کیے جائیں گے دوبارہ ہماری مٹی سے ہمارے اجزاء کو اکٹھا کر کے ہمیں بنایا جائے گا۔ اللہ فرما رہے تم اس طرح سوال کر کے اللہ کی تخلیق کا انکار کر رہے ہو، تم کفر کر رہے ہو، اس کے ساتھ ملاقات کا انکار کر رہے ہو۔ قل یتوفاکم ملک الموت الذی وکل بکم ثم الی ربکم ترجعون، آپ کہیے تمہیں موت کا فرشتہ وفات دیتا ہے جس کو تم پر مقرر کیا گیا ہے، پھر تم اپنے رب کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ وَلَوْ تَرَىٰ إِذِ الْمُجْرِمُونَ نَاكِسُو رُءُوسِهِمْ عِندَ رَبِّهِمْ رَبَّنَا أَبْصَرْنَا وَسَمِعْنَا فَارْجِعْنَا نَعْمَلْ صَالِحًا إِنَّا مُوقِنُونَ وَلَوْ شِئْنَا لَآتَيْنَا كُلَّ نَفْسٍ هُدَاهَا وَلَكِنْ حَقَّ الْقَوْلُ مِنِّي لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ۔ اور اگر آپ دیکھ لیتے جب مجرمین اپنے رب کے سامنے سر جھکائے ہوئے ہوں گے اور کہیں گے اے ہمارے رب، اب ہم نے دیکھ لیا اور سن لیا، تو ہمیں لوٹا دے، ہم نیک عمل کریں گے اور ایمان لائیں گے، تو آپ بہت تعجب خیز امر دیکھتے۔ یعنی اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، قیامت کے دن، آج یہ قیامت کا انکار کرنے والے یہ قیامت کے دن کہیں گے ہم ایمان بھی لائیں گے، ہمیں ایک موقع دے اے اللہ، ہم سارے نیک کام کریں گے، اور اگر ہم چاہتے تو ہر شخص کو ہدایت فرما دیتے، لیکن میری طرف سے یہ بات برحق ہے کہ میں ضرور جہنم تمام ظالم انسانوں اور سرکش جنات سے بھر دوں گا۔ تم نے جو اس دن کی حاضری کو بھلا دیا تھا اب تم اس کا مزہ چکھو، بے شک ہم نے بھی تم کو فراموش کر دیا ہے، اور تم جو کچھ کرتے تھے اس کی سزا میں دائمی عذاب چکھو۔ یہ آیت نمبر 14 ہے۔ کفار کو جو سزا دی جا رہی ہے اس کے بارے میں انہیں کہا گیا کہ تم نے قیامت کی ملاقات کو بھلا دیا تھا، تم نے بھلا دیا تھا، نسیناکم، ہم نے بھی تم کو بھلا دیا نہیں، اس کا ترجمہ ہوگا، کیونکہ بھولنا اللہ کے شان نہیں، ہم نے بھی تم کو فراموش کر دیا۔ تو بھولنے کا نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ اگنور کر دینا، فراموش کر دینا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تم نے مجھے بھلا دیا تھا، میری ملاقات کو بھلا دیا تھا، تو آج تمہیں معافی کے معاملے میں بھی تمہیں فراموش کر دیا جائے گا، اگنور کر دیا جائے گا، کیونکہ تمہارا خاتمہ کفر پر ہوا، لہٰذا تمہارے لیے کوئی معافی نہیں ہوگی۔ ہماری آیتوں پر صرف وہی لوگ ایمان رکھتے ہیں جنہیں جب ان آیات سے نصیحت کی جاتی ہے تو وہ اپنے رب کی حمد اور تسبیح کرتے ہوئے سجدہ میں گر جاتے ہیں اور وہ تکبر نہیں کرتے۔ یہ آیت سجدہ ہے، اس کو سننے کے بعد ہم پر سجدہ واجب ہو گیا ہے، اور اس میں کیا ارشاد ہو رہا ہے
ایمان والوں کی خوبی کیا ہے؟ جب اللہ تعالیٰ کی کوئی آیت پڑھ کر انہیں نصیحت کی جاتی ہے تو وہ یہ نہیں کہتے ہم نہیں مانتے، بلکہ وہ سر جھکا لیتے ہیں، سجدے میں گر جاتے ہیں اور اللہ کے حکم کی تعمیل کرتے ہیں۔ اور ان کی کیا خوبی ہے؟ تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون۔ ان کے پہلو بستروں سے دور رہتے ہیں، وہ خوف اور امید سے اپنے رب کو پکارتے ہیں اور وہ ہماری دی ہوئی چیزوں میں سے بعض کو خرچ کرتے ہیں۔ ان کے پہلو بستروں سے دور رہتے ہیں، صحابہ کرام نے اس کی تفسیر یہ کی ہے کہ وہ نماز عشاء کے انتظار میں جاگتے ہیں، وہ نماز فجر کے لیے بیدار ہو جاتے ہیں اور با جماعت نمازیں پڑھتے ہیں۔ یہ نہیں کہ جلدی سونے کی جن لوگوں کو عادت ہے یا جہاں پہ لوگ جلدی سوتے ہیں وہاں ایمان والے ایسا نہیں کرتے کہ مغرب پڑھی اور سو گئے، نہیں، ایسا نہیں کرتے، بلکہ وہ بستروں سے دور رہتے ہیں کہ بھی ہم نے عشاء کی نماز پڑھنی ہے۔ اور اسی طرح اگر رات دیر ہو گئی، دیر سے سوئے، تو فجر کی نماز وہ بستر پر نہیں گزارتے، بلکہ فجر کے لیے بستر کو چھوڑ کر اللہ کے حضور حاضر ہو جاتے ہیں۔ اس پر حضور کی وہ حدیث ہے، ہم نے پہلے بھی اس سلسلہ میں اس کو پڑھا ہے کہ سرکار کریم علیہ السلام نے فرمایا جس نے عشاء کی نماز با جماعت پڑھی اس نے نصف رات اللہ کی عبادت کی، اور جس نے فجر کی نماز با جماعت پڑھی اس نے نصف رات عبادت کی۔ یعنی فجر اور عشاء اگر ہم با جماعت پڑھ لیں اور درمیان میں کوئی گناہ کا نافرمانی کا کام نہ کریں تو اللہ تعالیٰ کی رحمت اتنی وسیع ہے، اللہ تمام رات عبادت کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ تو ارشاد ہوا ان کے پہلو بستروں سے دور رہتے ہیں، وہ خوف اور امید سے اپنے رب کو پکارتے ہیں۔ یہ بھی بڑی اہم چیز ہے، خوف اور امید، خوف بھی ہونا چاہیے اور اس کی رحمت کی امید بھی ہونی چاہیے۔ اور وہ ہماری دی ہوئی چیزوں میں سے بعض کو خرچ کرتے ہیں، سو کوئی نہیں جانتا کہ اس کی آنکھوں کی ٹھنڈک کے لیے اس کے اعمال کی جزا میں کس نعمت کو چھپا کر رکھا گیا ہے۔ جنتیوں، تم نہیں جانتے اللہ نے کیا کیا حسین نعمتیں جنت میں تمہارے لیے رکھی ہوئی ہیں جن کو تم جانتے نہیں ہو۔ تو کیا کوئی مومن کسی فاسق کی مثل ہو سکتا ہے؟ وہ برابر نہیں ہیں۔ رہے وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے تو ان کی مہمانی میں ان کے رہنے کے لیے جنتیں ہیں، جو کچھ انہوں نے عمل کیے تھے اس کی جزا میں، جو کچھ انہوں نے عمل کیے تھے اس کی جزا میں۔ رہے وہ لوگ جنہوں نے نافرمانی کی ان کا ٹھکانہ آگ ہے، جب بھی وہ اس آگ سے نکلنے کا ارادہ کریں گے ان کو اسی آگ میں لوٹا دیا جائے گا اور ان سے کہا جائے گا اب اس آگ کا مزہ چکھو جس کی تم تکذیب کیا کرتے تھے، اور ہم ان کو ضرور چھوٹا عذاب چکھائیں گے بڑے عذاب کے سوا، تاکہ وہ کفر و نافرمانی سے رجوع کر لیں۔ چھوٹا عذاب کیا ہے؟ زندگی میں مرنے سے پہلے کسی مصیبت کا، تکلیف کا، بیماری کا آ جانا، یہ موقع ہوتا ہے بندے کے پاس کہ بندہ توبہ کر لے، ایمان کی طرف آ جائے، فسق چھوڑ دے، اطاعت کی طرف آ جائے، رجوع اللہ ہو جائے۔ تو یہ چھوٹا عذاب جس پر آئے اور وہ رجوع اللہ کر لے تو اس کا مطلب ہے اس کے لیے یہ عذاب بصورت رحمت بن گیا، اور جو پھر بھی رجوع اللہ نہ کرے وہ اس کے لیے چھوٹا عذاب ہی رہے گا، اور پھر اس کو یہ موت بڑے عذاب کی طرف لے جائے گی۔ اور اس سے بڑا ظالم کون ہوگا جس کو اس کے رب کی آیتوں سے نصیحت کی جائے پھر وہ ان سے اعراض کرے، بے شک ہم مجرموں سے انتقام لینے والے ہیں۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ فَلَا تَكُنْ فِي مِرْيَةٍ مِّن لِقَائِهِ وَجَعَلْنَاهُ هُدًى لِبَنِي إِسْرَائِيلَ وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُوقِنُونَ۔ اور بے شک ہم نے موسیٰ کو کتاب عطا کی، پس آپ اس سے ملاقات میں شک نہ کریں، اور ہم نے اس کو بنی اسرائیل کے لیے ہدایت بنا دیا، اور جب انہوں نے صبر کیا تو ہم نے ان میں سے بعض کو امام بنا دیا جو ہمارے حکم سے ہدایت دیتے تھے اور وہ ہماری آیتوں پر یقین رکھتے تھے۔ بے شک آپ کا رب ہی قیامت کے روز ان کے درمیان ان چیزوں کا فیصلہ فرما دے گا جن میں وہ اختلاف کرتے تھے۔
کیا انہوں نے اس سے ہدایت حاصل نہیں کی کہ ہم نے ان سے پہلے کتنی قوموں کو ہلاک کر دیا جو اپنے گھروں میں چلتے پھرتے تھے؟ بے شک اس میں ضرور نشانیاں ہیں، کیا بس یہ سنتے نہیں ہیں؟ کیا انہوں نے یہ نہیں دیکھا کہ ہم پانی کو بنجر زمین کی طرف بہا کر لے جاتے ہیں، پھر ہم اس سے فصل اگاتے ہیں جس سے ان کے مویشی کھاتے ہیں اور وہ خود کھاتے ہیں، کیا پس وہ نہیں دیکھتے؟ اور وہ کہتے ہیں کہ وہ فیصلہ کب ہوگا اگر تم سچے ہو؟ آپ کہیے جس دن فیصلہ ہوگا اس دن کافروں کو ان کا ایمان نفع نہ دے سکے گا۔ تو کافر حضور سے کہتے ہیں قیامت کب آئے گی؟ آپ کہتے ہیں قیامت آنی ہے، کب آئے گی قیامت؟ بطور طنز کہتے ہیں معاذ اللہ۔ تو اللہ نے فرمایا آپ ان سے کہہ دیں جب قیامت آ جائے گی نا، ہر چیز تمہارے سامنے کھل جائے گی، پھر تم اگر کہو گے نا یا اللہ ہم ایمان لائے، تو تمہارا ایمان لانا قبول نہیں ہوگا۔ یہ مرنے سے پہلے پہلے، موت سے پہلے پہلے تمہارے پاس مہلت ہے۔ آپ کہیے جس دن فیصلہ ہوگا اس دن کافروں کو ان کا ایمان نفع نہ دے سکے گا اور نہ ان کو مہلت دی جائے گی۔ آپ ان سے اعراض کیجئے اور انتظار کیجئے، بے شک وہ بھی انتظار کر رہے ہیں۔ تو یہاں پر سورۃ سجدہ کا اختتام ہوا۔ اس سے آگے سورۃ احزاب ہے، اور اس کو سورۃ احزاب اس لیے کہا گیا کہ اس میں جنگ احزاب کا ذکر ہے، جس کو ہم جنگ خندق کہتے ہیں، تو اس تذکرہ کی مناسبت سے اس کا نام سورۃ احزاب ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا النبی اتق اللہ ولا تطع الكافرین والمنافقین ان اللہ کان علیما حکیما واتبع ما یوحى الیک من ربک ان اللہ کان بما تعملون خبیرا وتوکل علی اللہ وکفی باللہ وکیلا۔ اے نبی آپ اللہ سے ڈرتے رہیں اور کافروں اور منافقوں کی اطاعت نہ کریں، بے شک اللہ بہت علم والا، بہت حکمت والا ہے۔ اب حضور سے فرمایا گیا وَلَا تُطِعِ الْكَافِرِينَ وَالْمُنَافِقِينَ، تو حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے کبھی کافروں اور منافقوں کی اطاعت نہیں کی، تو حضور علیہ السلام کے ذریعے سے ہمیں کہا جا رہا ہے اے ایمان والو کافروں منافقوں کی اطاعت نہ کرو، ان جیسے نہ بنو، ان کا طرز زندگی نہ اپناؤ۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں اس سے منع فرمایا۔ آپ نے فرمایا، بخاری میں ہے، آپ نے فرمایا یہودی اور عیسائی بالوں کو نہیں رنگتے، تم ان کی مخالفت کرو۔ پھر آپ نے فرمایا مونچھیں پس کرو، داڑھی کو بڑھاؤ اور مجوسیوں کی مخالفت کرو۔ پھر سرکار کریم اسلام مدینہ طیبہ میں جب تشریف لائے تو یہود جو تھے یہ 10 محرم کا روزہ رکھتے تھے، تو حضور نے فرمایا تم بھی رکھو، مسلمانوں سے کہا تم بھی رکھو لیکن ان کی مخالفت بھی کرو، تم پہلے یا بعد میں ایک دن ملاؤ، یعنی صرف 10 محرم کا روزہ نہ رکھو، ساتھ 9 کو بھی ملا لو یا 11 کو ملا لو، تاکہ ان جیسے تم نہ ہو۔ تو ہمیں ہر عمل میں، ہر کام میں ان سے مشابہت سے منع کیا گیا ہے۔ اپنی ملت پر قیاس اقوام مغرب سے نہ کر، خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشمی۔ پھر ارشاد ہے اور آپ کے رب کی طرف سے جس چیز کی وحی کی جاتی ہے آپ اسی کی پیروی کیجیے، بے شک اللہ تمہارے تمام کاموں کی خبر رکھنے والا ہے، اور اللہ پر توکل رکھیے اور اللہ کافی کارساز ہے۔ اللہ نے کسی شخص کے اندر 2 دل نہیں بنائے، اور تم اپنی جن بیویوں سے زہار کرتے ہو ان کو اس نے تمہاری مائیں نہیں بنایا، اور نہ تمہارے منہ بولے بیٹوں کو تمہارا حقیقی بیٹا بنایا ہے، یہ تمہارا صرف زبانی کہنا ہے، اور اللہ حق بات کہتا ہے اور سیدھا راستہ دکھاتا ہے۔ یہاں پر فرمایا تمہارے سینے میں 2 دل نہیں رکھے، ہر کسی کے پاس ایک دل ہے۔ کیا مطلب؟ یا تو ایمان لاؤ یا کافر بنو، یا تو دل میں ایمان ہوگا یا کفر ہوگا، یا اللہ سے محبت ہوگی یا اس کی دشمنی ہوگی، یا اطاعت ہوگی یا نافرمانی ہوگی، 2 رنگی نہیں ہونی چاہیے۔ دل ایک ہے تو اس میں ایمان صحیح ہونا چاہیے، کفر والا ایمان نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ کے پیاروں کی دوستی ہونی چاہیے،
اللہ کے دشمنوں کا بغض بھی ہونا چاہیے۔ ہمارے ہاں کہتے ہیں کہ دوست کا دوست دوست ہوتا ہے اور دوست کا دشمن دشمن ہوتا ہے۔ تو فرمایا دل لے کے اللہ سے اگر محبت ہے نا تو اللہ کے پیاروں سے محبت کرو، اللہ سے اگر محبت ہے تو اس کے دشمنوں سے بغض اور نفرت بھی رکھو۔ پھر ارشاد فرمایا اپنی بیویوں سے تم زہار کرتے ہو، ان کو اس نے تمہاری مائیں نہیں بنایا۔ تو زمانہ جاہلیت میں ایک طلاق کا طریقہ یہ ہوتا تھا کہ کوئی اپنی وائف کو کہہ دیتا، اپنی بیوی کو کہتا تو میرے لیے میری ماں ہے، میری ماں کی طرح ہے، یا اس کے کسی خاص عضو کے حوالے سے کہتا کہ تمہارا وہ عضو میرے لیے میری ماں کے عضو کی طرح ہے، تو یہ زہار ہوتا۔ تو فرمایا زہار نہ کرو، تمہارے ماں کہنے سے اس نے ماں تو نہیں بن جانا، لیکن اگر کوئی زہار کرتا ہے تو اس کے لیے یہ حکم ہے کہ اب وہ اپنی بیوی کے پاس اس کے قریب نہیں جا سکتا جب تک وہ کفارہ ادا نہ کرے۔ کفارہ کیا ہے؟ یہ 28ویں پارے کے آغاز میں اس کی وضاحت آ جائے گی، مختصراً میں عرض کر دیتا ہوں۔ زہار کا کفارہ یہ ہے غلام آزاد کرو۔ پہلی چیز، غلام آزاد نہیں کر سکتے تو پھر مسلسل 2 ماہ کے روزے، اگر 2 ماہ کے روزے نہیں رکھ سکتے تو پھر 60 مسکینوں کو کھانا کھلانا ہے۔ کفارہ ادا کرنے سے پہلے پہلے بیوی کے پاس جانا حرام ہے۔ پھر ارشاد ہوا اسی آیت میں کہ منہ بولے بیٹوں کو حقیقی باپ کی طرف ہی منسوب کرو۔ ارشاد ہے منہ بولے بیٹوں کو ان کے حقیقی باپوں کی طرف منسوب کر کے پکارو، یہ اللہ کے نزدیک بہت انصاف کی بات ہے۔ بس اگر تمہیں ان کے حقیقی باپوں کا علم نہ ہو تو وہ دین میں تمہارے بھائی اور دوست ہیں، اور اگر تم نے غلطی سے بلا ارادہ کہا تو اس میں تم پر کوئی گرفت نہیں ہے، لیکن اگر تم نے عمدن کہا تو اس پر گرفت ہوگی، اور اللہ بہت بخشنے والا بہت مہربانی کرنے والا ہے۔ لوگ کسی کا بچہ لے کر پال لیتے ہیں تو ٹھیک ہے آپ پال سکتے ہیں، لیکن اس کی ولدیت کے خانے میں والد ہی کا نام لکھا جائے گا۔ یہ قرآن کریم کی نص ہے، ادعوہم لآبائہم هو اقسط عند اللہ۔ قرآن کریم کا واضح حکم ہے کہ بچوں کو ان کے جو حقیقی والدین ہیں، حقیقی والد جو ہے، حقیقی باپ جو ہے، اسی کی طرف منسوب کیا جائے۔ جو ان کا سرپرست ہے یا جس نے لے کر پالا ہے اس کے نام کی طرف منسوب کرنا جائز نہیں ہے۔ زمانہ جاہلیت میں پہلے ایسے ہوتا تھا۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں ایک غلام پیش کیے گئے، حضرت زید ان کا نام ہے۔ سرکار کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی بارگاہ میں رہتے تھے۔ ان کے والد کو پتہ چلا اور وہ حضور کی بارگاہ میں آئے۔ باپ اور چچا دونوں حضور کے پاس آئے، آ کر کہنے لگے آپ بڑے کریم ہیں، مہربان ہیں، بنو ہاشم خاندان ہے، عالی خاندان ہے، آپ ہم پر مہربانی فرمائیں۔ حضور نے کہا کیا چاہیے؟ کہنے لگے ہمارا بیٹا آپ کے پاس ہے، آپ جو قیمت لینا چاہیں ہم سے لے لیں۔ غلام کی قیمت ہوتی تھی اس دور میں، وہ قیمت ہم سے لے لیں اور بیٹا ہمارے ساتھ بھیج دیں۔ حضور نے فرمایا کہ قیمت کی ضرورت نہیں ہے، اگر وہ جانا چاہے تو مفت میں لے جاؤ، لیکن اگر وہ جانا نہیں چاہتا تو میں زبردستی نہیں بھیجوں گا۔ اب کمال دیکھیں، آج ہمارے پاس بھی تو ملازمین ہوتے ہیں نا، ہمارا ان کے ساتھ کیا رویہ ہوتا ہے، لیکن حضور علیہ السلام کی محبت دیکھیں اپنے غلام کے ساتھ کتنی ہے۔ وہ زید کو بلایا گیا، کہا تمہارے چچا ہیں، یہ والد ہیں، پہچانتے ہو؟ جی پہچانتا ہوں۔ یہ لینے آئے ہیں، جانا چاہتے ہو تو چلے جاؤ۔ وہ کہنے لگا میں نے تو نہیں جانا۔ اب چچا کہنے لگا باپ کو چھوڑ کر آقا کے پاس رہو گے، مالک کے پاس، وطن چھوڑ کر تم پردیس میں رہو گے، بے وطن رہو گے، کہاں تمہاری ماں تمہارا انتظار کری اور تم کہہ رہے ہو میں نے اس کی غلامی میں رہنا۔ وہ کہنے لگا جو ان کی غلامی میں مزہ ہے وہ آزادی میں بھی نہیں ہے، جو ان کے پاس رہنے میں مزہ ہے وہ اپنے وطن میں بھی مزہ نہیں ہے۔ دیکھیں نبی پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم کی یہ محبت تھی غلام کے ساتھ کہ اس نے والدین کے پاس جانا پسند نہیں کیا، حضور کو چھوڑنا پسند نہیں کیا، حضور کی جدائی کو پسند نہیں کیا۔ سرکار علیہ السلام خوش ہوئے، سرکار نے فرمایا زید تو میرا بیٹا ہے۔ حضور نے بیٹا بنا لیا۔ اب لوگ زید بن محمد کہنے لگ گئے۔ اب وہ حضور کے اولاد تو نہیں تھے نا، حضور نے پیار سے انہیں بیٹا کہا تھا، تو فرمایا گیا حقیقی باپ کی طرف ہی منسوب کرو۔ اسی طرح وہاں رواج تھا، جو جس کو کسی نے پالا ہوتا اس کو اسی کا بیٹا کہا جاتا، اور وراثت میں بھی اس کو حصہ دیا جاتا، تو اس سے یہاں پر منع کیا گیا ہے۔ اسی طرح بہت ساری حدیث ہیں جن میں یہ واضح طور پر حکم ہے کہ خود کو اپنے باپ کے علاوہ کسی اور کی طرف منسوب نہ کرو۔ تو اس طرح کی جتنی بھی حدیث ہیں وہ اسی مسئلہ کے متعلق ہیں۔ تو ترجمہ پھر سنیے گا، منہ بولے بیٹوں کو ان کے حقیقی باپوں کی طرف منسوب کر کے پکارو، یہ اللہ کے نزدیک بہت انصاف کی بات ہے۔ بس اگر تمہیں ان کے حقیقی باپوں کا علم نہ ہو
تو وہ دین میں تمہارے بھائی اور دوست ہیں، اور اگر تم نے غلطی سے بلا ارادہ کہا تو اس میں تم پر کوئی گرفت نہیں ہے، لیکن اگر تم نے عمدن کہا تو اس پر گرفت ہوگی، اور اللہ بہت بخشنے والا، بہت مہربانی کرنے والا ہے۔ النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم، نبی ایمان والوں کی جانوں سے بھی زیادہ ان کے مالک ہیں، اور نبی کی بیویاں ان کی مائیں ہیں۔ تو نبی ایمان والوں کی جانوں سے زیادہ ان کے مالک ہیں۔ ہمارے جان، ہماری مال، ہماری اولاد، ہماری سب چیزوں کے مالک ہم سے زیادہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ اسی لیے بخاری شریف میں حدیث ہے نا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، تم میں سے کوئی ایک بھی اس وقت تک ایماندار نہیں ہو سکتا جب تک اپنے والدین، اپنی اولاد اور تمام لوگوں سے زیادہ میں اس کو محبوب نہ ہو جاؤں، مجھ سے وہ محبت نہ کر لے۔ تو ہماری جانوں کے ہم سے زیادہ حضور مالک ہیں۔ اس کا معنی یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ہماری جانوں سے زیادہ حضور ہم پر مہربان ہیں، ہم پر شفیق ہیں۔ ہر شخص اپنے جسم پر مہربان ہوتا ہے، اپنی ذات پر مہربان ہوتا ہے، تو فرمایا النبی اولا بالمؤمنین، نبی مومنوں کے ان کی جانوں سے بھی زیادہ ان پر مہربان ہے، شفیق ہیں۔ یہ بھی بخاری کی حدیث ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہاری اور میری مثال، یعنی میری امت کی اور میری مثال ایسے ہے جیسے کسی شخص نے آگ جلائی، اور رات کے وقت آگ جلائیں تو اس میں پتنگے اور مکوڑے وغیرہ گرتے ہیں، حشرات الارض اس میں گرتے ہیں، پروانے گرتے ہیں، تو فرمایا ایسے جیسے کسی نے آگ جلائی اور اس میں کیڑے مکوڑے گر رہے ہیں اور وہ ان کو بچا رہا ہے، روک رہا ہے، لیکن وہ گرتے ہی جا رہے ہیں۔ فرمایا ایسے ہی میں ہوں، اور میں تمہیں روک رہا ہوں، تم خواہشوں کی آگ میں گرتے جا رہے ہو، اور میں کمر بند سے تمہیں پکڑ کے کھینچ رہا ہوں، روک رہا ہوں، اے اللہ کے بندو رک جاؤ، دوزخ کی طرف نہ جاؤ، جنت کی طرف جاؤ۔ تو فرمایا النبی اولا بالمؤمنین، نبی ایمان والوں کی جانوں سے بھی زیادہ ان کے مالک ہیں، اور نبی کی بیویاں ان کی مائیں ہیں۔ نبی کی بیوی کی شان یہ ہے، وہ ہر امتی کے لیے ماں کا درجہ رکھتی ہے، ماں والا مقام رکھتی ہے، اور اللہ کی کتاب میں رشتہ داروں اور دوسرے مومنوں اور مہاجروں کی بنسبت ایک دوسرے سے زیادہ قریب ہیں، مگر یہ کہ تم اپنے دوستوں کے ساتھ کوئی نیکی کرو، یہ اللہ کی کتاب میں لکھا ہوا ہے۔ اور یاد کیجئے جب ہم نے تمام نبیوں سے عہد لیا، اور آپ سے اور نوح سے اور ابراہیم سے اور موسیٰ سے اور عیسیٰ ابن مریم سے، اور ہم نے ان سے بہت پکا عہد لیا تاکہ اللہ سچوں سے ان کے سچ کے متعلق دریافت کرے، اور اس نے کافروں کے لیے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها وكان الله بما تعملون بصيرا إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا۔ اے ایمان والو، تم اپنے اوپر اللہ کی اس نعمت کو یاد کرو جب تم پر کفار کے لشکر حملہ آور ہوئے، تو ہم نے ان پر ایک آندھی اور ایسے لشکر بھیجے جنہیں تم نے نہیں دیکھا، اور اللہ تمہارے کاموں کو خوب دیکھنے والا ہے۔ یہ آیت نمبر 9 سے جنگ احزاب کا تذکرہ ہو رہا ہے۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے بنو نضیر کے کچھ یہودیوں کو ان کی بدعمالیوں کی وجہ سے، سرکشیوں کی وجہ سے مدینہ منورہ سے نکال دیا۔ یہ پھر خیبر کی طرف چلے گئے۔ اب یہاں سے انہوں نے پلاننگ کی اور مشرکین مکہ کے پاس گئے اور ان کو اکسایا اور ان کو تیار کیا، اور مسلمانوں کو کچلنے کے لیے ایک بہت بڑا لشکر تیار کیا۔ پھر 10,000 کا لشکر مدینہ منورہ پر حملہ کرنے کے لیے آ گیا۔ حضرت سلمان فارسی سے
صحابہ سے حضور نے مشورہ کیا تو حضرت سلمان فارسی نے مشورہ دیا، یا رسول اللہ ہمارے علاقے میں اگر جب اس طرح کی صورتحال ہو کہ جب دشمن کا لشکر بہت بڑا ہو اور ہمارے پاس دفاع کے لیے تھوڑے لوگ ہوں، تو پھر ہمارے علاقے میں کیا کیا جاتا ہے؟ خندق کھود دی جاتی ہے تاکہ وہ ہمارے علاقے میں آ ہی نہ سکے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی مشورہ پر عمل کیا اور خندق کھودنے لگے۔ آپ کے ساتھ صحابہ بھی ہیں۔ اب حضور علیہ السلام اپنے ہاتھوں سے خندق کھود رہے ہیں، اور اس موقع پر بہت عظیم الشان کمالات کا بھی اظہار ہوا۔ تو اب خندق کھود لی گئی، 10,000 کا لشکر مدینہ منورہ کے قریب آ گیا ہے حملہ کرنے کے لیے، اور مسلمانوں کی تعداد، صحابہ کی تعداد صرف 3,000 ہے، مقابلے میں بہت بڑا لشکر۔ ایک نقصان یہ بھی ہوا کہ یہودیوں کا ایک گروہ جو مدینہ منورہ میں مقیم ہے، جن کے ساتھ مسلمانوں کا دفاعی معاہدہ تھا، یہ تھا بنو قریظہ، انہوں نے بھی موقع پر آ کر بغاوت کر دی۔ ان کے پاس 700 جنگجو تھے، 700 لڑاکے سپاہی تھے، یہ بھی وہ جو باہر سے دشمن آئے یہ بھی ان کے ساتھ مل۔ اب 700 اندر کی طرف سے حملہ کرنے والے ہیں اور باہر سے حملہ کرنے والے 10,000، تو یہ ایک عجیب سی صورتحال تھی مسلمانوں پر۔ خیر 10,000 کے مقابلہ کے لیے حضور کے صحابہ ڈٹے رہے۔ خندق کی اس پار 1 ماہ محاصرہ رہا، 1 ماہ کے بعد کفار ناکام ہو گئے، اب وہ خندق کراس کر کے ادھر آ نہیں سکتے تھے۔ ان میں ایک مشہور شہ سوار تھا عمر، وہ کسی طرح کراس کر کے اس طرف آ گیا، اس کے کچھ ساتھی بھی تھے، تو حضور نے بھی مولا علی کو حکم فرمایا، علی پکڑ ان کو۔ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کے ساتھ جہاد کیا، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تلوار بلند ہوئی اور عمر خبیث کا سر جو ہے وہ تن سے جدا کر کے رکھ دیا گیا۔ اب اس شہ سوار کا، اس جنگجو کا مارا جانا، کیونکہ لڑائی کے لیے وہی ادھر آیا نا، اب اس کا مارا جانا مسلمانوں کی فتح تھی۔ تو اس جنگ کا یہاں پر تذکرہ ہے، اس میں آگے جا کے منافقین کا بھی ذکر ہے جو بھاگ گئے تھے، جنہوں نے کہا تھا اس جنگ میں نہیں جانا چاہیے، تو سب اس رکوع میں ڈیٹیل کے ساتھ آ رہا ہے۔ میں رکوع کے شروع سے پھر ترجمہ پڑھتا ہوں۔ اے ایمان والو، تم اپنے اوپر اللہ کی اس نعمت کو یاد کرو جب تم پر کفار کے لشکر حملہ آور ہوئے، تو ہم نے ان پر ایک آندھی اور ایسے لشکر بھیجے جنہیں تم نے نہیں دیکھا، اور اللہ تمہارے کاموں کو خوب دیکھنے والا ہے۔ اور جب تمہارے اوپر سے اور تمہارے نیچے سے تم پر حملہ آور ہوئے، جب تمہاری آنکھیں پتھرا گئی تھیں اور کلیجے منہ کو آنے لگے تھے، اور تم اللہ کے متعلق طرح طرح کے گمان کرنے لگے تھے، اس موقع پر مومنوں کی آزمائش کی گئی تھی اور ان کو شدت سے جھنجھوڑ دیا گیا تھا۔ تو ایمان والوں کی آزمائش بھی ہوتی ہے، شدت سے جھنجھوڑا بھی جاتا ہے، نہایت مشکل حالات ان پر ڈالے جاتے ہیں، پھر جو صبر کرتے ہیں وہ مزید بلندیوں کی طرف جاتے ہیں۔ جیسے اقبال نے کہا تھا نا، تم دیے باد مخالف سے نہ گھبرائے باز، یہ تو چلتی ہے تجھے اونچا اڑانے کے لیے۔ تو ایسے مشکل حالات میں جو حق پر ڈٹا رہتا ہے، پھر اس کی پرواز بھی دیکھنے والی ہوتی ہے۔ اور اس وقت منافق اور جن کے دلوں میں شک کی بیماری تھی یہ کہہ رہے تھے کہ اللہ اور اس کے رسول نے ہم سے جو بھی وعدہ کیا وہ محض دھوکہ تھا۔ اور جب ان میں سے ایک گروہ نے کہا تھا، اے یثرب والو، اب تمہارا یہاں کوئی ٹھکانہ نہیں ہے، تم واپس جاؤ، اور ان کا دوسرا فریق نبی سے جانے کی اجازت طلب کر رہا تھا کہ ہمارے گھر غیر محفوظ ہیں، حالانکہ وہ غیر محفوظ نہ تھے، وہ صرف بھاگنا چاہ رہے تھے۔ اور اگر مدینہ کے چاروں اطراف سے ان پر لشکر حملہ آور ہوتے، پھر ان سے شرک طلب کیا جاتا تو وہ ضرور شرک کر لیتے، اور وہ اس میں ذرا دیر نہ کرتے۔ یہ منافقین، یہ یہود سے ادھر آئے تھے نا، یہودی سے تھے جو منافق بن گئے تھے، جنہوں نے اوپر سے کلمہ پڑھ لیا تھا۔ فرمایا یہ ایسے ڈرپوک تھے، اگر مشرکین ان پر حملہ کرتے، ان کو کہتے تمہیں جان اس صورت میں بخشی جائے گی کہ تم شرک کرو، تو یہ ایسے جان بچانے کے لیے یہ شرک بھی کر لیتے۔ وَلَقَدْ كَانُوا عَهْدُ اللَّهِ مِنْ قَبْلُ لَا يُوَلُّونَ الْأَدْبَارَ وَكَانَ عَهْدُ اللَّهِ مَسْئُولًا، اور وہ اس سے پہلے اللہ سے یہ عہد کر چکے تھے کہ وہ میدان جنگ میں پیٹ نہیں پھیریں گے، اور اللہ کے عہد کے متعلق ضرور باز پرس ہوگی۔ آپ کہیے کہ تم کو بھاگنا نفع نہیں دے گا، خواہ تم موت سے بھاگو یا قتل سے، اور اس وقت تم کو بہت کم فائدہ پہنچایا جائے گا۔
آپ کہیے اگر اللہ تم کو مصیبت میں ڈالنا چاہے تو تمہیں اس سے کون بچا سکتا ہے، اور اگر وہ تم پر فضل کرنا چاہے تو اس کو کون روک سکتا ہے، اور وہ اللہ کو چھوڑ کر اپنے لیے کوئی حامی اور مددگار نہیں پائیں گے۔ اور بے شک اللہ تم میں سے ان لوگوں کو جانتا ہے جو جہاد سے رکنے والے ہیں اور اپنے بھائیوں سے یہ کہنے والے ہیں کہ ہمارے پاس آ جاؤ، اور وہ بہت کم جہاد کرنے والے ہیں، وہ تمہاری مدد میں بخیل ہیں۔ بس جب دشمن ہمراہ آور ہو تو آپ دیکھیں گے کہ وہ آپ کی طرف ایسے دیکھتے ہیں کہ ان کی آنکھیں گھومتی ہیں جیسے ان پر موت کی غشی طاری ہو۔ پھر جب جنگ کا خطرہ ٹل جائے گا تو وہ مال غنیمت کی حرص میں تم سے تیزی اور طراری سے باتیں کریں گے۔ یہ لوگ ایمان نہیں لائے تھے، سو اللہ نے ان کے اعمال ضائع کر دیے، اور یہ اللہ پر بہت آسان ہے۔ وہ گمان کر رہے ہیں کہ ابھی حملہ آور نہیں گئے، اور اگر دشمن کے لشکر حملہ کرتے تو وہ یہ تمنا کرتے کہ کاش وہ جنگل میں دیہاتیوں کے پاس ہوتے اور لوگوں سے تمہاری خبریں دریافت کرتے، اور اگر وہ تمہارے درمیان ہوتے تو دشمن سے بہت کم جہاد کرتے۔ لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما۔ بے شک رسول اللہ میں تمہارے لیے نہایت عمدہ نمونہ ہے، ہر اس شخص کے لیے جو اللہ اور قیامت کے دن کی امید رکھتا ہو اور اللہ کو بہت یاد کرتا ہو۔ رسول کریم علیہ السلام کی ذات میں ہمارے لیے زندگی کیسے گزارنی ہے، اس کے لیے بہترین رہنمائی ہے آپ کا اسوہ حسنہ۔ آپ کا طرز زندگی کیا کمال کا ہے۔ آپ نے جہاد کے لیے اگر حکم فرمایا تو خود عملاً جہاد کیا ہے، زخموں کو برداشت کیا ہے۔ آپ نے تبلیغ کا حکم فرمایا تو تبلیغ کے راستے میں وہ مشقتیں برداشت کی ہیں کہ اللہ اکبر۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے صبر کی تلقین فرمائی تو خود صبر کرنے کی عظیم الشان مثالیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش فرمائی ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر ازواج کے ساتھ حسن سلوک کا حکم فرمایا تو اپنی ازواج کے ساتھ بہترین حسن سلوک فرمایا، اس کا عملی نمونہ آپ نے عطا فرمایا۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے سچ بولنے کا حکم دیا تو حضور اسلام نے ہمیشہ سچ بولا، خود کبھی جھوٹ نہیں بولا۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں کاروبار کے، بزنس کے، تجارت کے سارے اصول سمجھائے اور ان پر خود عمل کر کے دکھایا ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں بہترین نمونہ ہے۔ یہاں پر میں ایک بات عرض کروں گا، ہم بہت جلد انسپائر ہو جاتے ہیں، فلاں نے کہا، فلاں مفکر نے کہا، فلاں، حالانکہ وہ ایمان والے لوگ نہیں ہوتے اور ہم ان سے متاثر ہوئے ہوتے ہیں۔ تو رسول کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی ذات کے ہوتے ہوئے ہمیں کسی سے متاثر ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ کامل بہترین نمونہ ذات مصطفیٰ ہے۔ حکمت حضور علیہ السلام کے قدموں میں پڑی ہوئی ہے، حکمت کے دریا حضور علیہ السلام کی احادیث کے اندر ہمیں مل رہے ہیں، تو حکمت دانائی لینے کے لیے کسی اور کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ کمپلیکس نکال دیں، یہ احساس کمتری نکال دیں، ہم اس آقا کے غلام ہیں جس کو اللہ نے جامع کلمات عطا فرمائے، جن کے قلب اطہر پر قرآن کریم نازل ہوا، جو امام الانبیاء ہیں، اللہ کے پیارے حبیب ہیں، جن کی شان ہے سب سے اولا و اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا و والا ہمارا نبی، جن کے تلووں کا دھون ہے آب حیات، ہے وہ جان مسیحا ہمارا نبی، سارے اونچوں سے اونچا سمجھیے جسے، ہے اس اونچے سے اونچا ہمارا نبی۔ ملک کونین میں انبیاء تاجدار اور تاجداروں کا آقا ہمارا نبی۔ تو حضور کے ہوتے ہوئے ہمیں کسی اور کی اتباع کی ضرورت نہیں ہے، ہمارے پاس ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ فرمایا بے شک رسول اللہ میں تمہارے لیے نہایت عمدہ نمونہ ہے، ہر اس شخص کے لیے جو اللہ اور قیامت کے دن کی امید رکھتا ہو اور اللہ کو بہت یاد کرتا ہو۔ اور جب مسلمانوں نے
احزاب کفار کے لشکروں کو دیکھا۔ احزاب حزب کی جمع، حزب لشکر کو کہتے ہیں، گروہ کو کہتے ہیں۔ جب مسلمانوں نے کفار کے لشکروں کو دیکھا تو کہا یہ وہ ہے جس کا اللہ اور اس کے رسول نے ہم سے وعدہ کیا تھا، اور اللہ اور اس کے رسول نے سچ فرمایا تھا، اور اس لشکر کی آمد نے ان کے ایمان اور ان کی اطاعت میں اضافہ ہی کیا۔ اب دیکھیں، منافقین نے دیکھا تو وہ بھاگ گئے، وہ باتیں کرنے لگے، لیکن ایمان والے انہوں نے لشکر کو دیکھا تو ان کا ایمان مضبوط ہو گیا، کیونکہ حضور نے فرمایا تھا 10 تاریخ کو کفار کا لشکر ہم تک پہنچے گا، اور جیسے حضور نے فرمایا تھا ویسا ہی ہوا۔ اب کفار کا لشکر آ گیا تو مسلمانوں نے کہا ہاں، جو اللہ اور اس کے رسول نے کہا تھا بالکل سچ کہا تھا۔ اب ان کے لیے خبر کیا ہے؟ جیت گئے تو غازی، اور جیت تو ہے ہی، ہر صورت میں جیت ہے۔ اگر زندہ رہے تو غازی، زندہ نہ رہے تو شہید، ہر طرح ہی کامیاب ہیں۔ تو مسلمانوں کا ایمان اور زیادہ ہو گیا، اور ان کے اطاعت میں، ایمان میں اور زیادہ اللہ تعالیٰ نے ان لشکروں کو دیکھ کر اضافہ فرما دیا۔ من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا ليجزي الله الصادقين بصدقهم ويعذب المنافقين إن شاء أو يتوب عليهم إن الله كان غفورا رحيما ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا وكفى الله المؤمنين القتال وكان الله قويا عزيزا۔ مومنوں میں کچھ ایسے ہمت والے مرد ہیں جنہوں نے اس عہد کو سچا کر دکھایا جو انہوں نے اللہ سے کیا تھا، سو ان میں سے بعض نے شہید ہو کر اپنی نظر پوری کر دی، اور ان میں سے بعض منتظر ہیں، اور انہوں نے اپنے وعدہ میں کوئی تبدیلی نہیں کی، تاکہ اللہ سچوں کو ان کے سچ کی جزا دے اور منافقوں کو عذاب دے اگر وہ چاہے، یا ان کی توبہ قبول فرمائے۔ بے شک اللہ بہت بخشنے والا، بہت مہربانی فرمانے والا ہے۔ اور اللہ نے کافروں کو ان کے دلوں کی جلن کے ساتھ ناکام و نامراد لوٹا دیا، وہ کوئی فائدہ حاصل نہ کر سکے، اور اللہ مومنوں کے قتال سے خود ہی کافی ہو گیا، اور بے شک اللہ بہت قوت والا، بہت غلبہ والا ہے۔ وأنزل الذين ظاهروهم من أهل الكتاب من صياصيهم وقذف في قلوبهم الرعب فريقا تقتلون وتأسرون فريقا وأورثكم أرضهم وديارهم وأموالهم وأرضا لم تطئوها وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرًا۔ اور جن اہل کتاب نے ان حملہ آور مشرکوں کی مدد کی تھی، اللہ نے ان کو ان کے قلعوں سے اتار لیا اور ان کے دلوں میں رعب طاری کر دیا کہ تم ان کے ایک گروہ کو قتل کر رہے ہو اور ایک گروہ کو قید کر رہے ہو۔ یہ آپ سن چکے ہیں نا کہ بنو قریظہ یہ ان کے ساتھ دفاعی معاہدہ تھا، لیکن انہوں نے معاہدہ کی خلاف ورزی کی اور اپنے جنگجوؤں کو تیار کیا حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کا دفاع کرنے کی بجائے مسلمانوں پر حملہ کرنے کے لیے۔ اب جب جنگ خندق سے فارغ ہو گئے اور کفار واپس پلٹ گئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی طرف رخ کیا۔ حضرت سعد ان کے حلیف تھے، حضرت سعد ان سے معاہدہ کرنے گئے، حضور نے اختیار دیا سعد جو چاہو فیصلہ کرو۔ حضرت سعد نے ان کے ساتھ کیا فیصلہ کیا؟ حضرت سعد نے کہا تمہارے جن لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف بغاوت کی اور نقصان پہنچانے کی کوشش کی، ان کو قتل کیا جائے گا۔ 8 یا 9 افراد یا 7 افراد تھے، ان کو قتل کیا گیا۔ تو حضرت سعد نے فیصلہ کیا تو اب حضرت سعد یہاں پر دیکھیں ان کے ساتھ تعلق داری تھی بنو قریظہ کے ساتھ، تو یہودیوں کو یہ گمان تھا کہ اس کے ساتھ ہمارا گہرا تعلق رہا ہے تو یہ کچھ ہمارے معاملے میں رعایت کرے گا، اور حضرت سعد کے دل میں بھی یہ بات ہوگی کہ میرا ان کے ساتھ تعلق رہا ہے، میں ان کے خلاف اگر حق کا فیصلہ کروں گا تو یہ مجھے ملامت کریں گے، باتیں کریں گے، لیکن حضرت سعد نے اس بات کی کوئی پرواہ نہیں کی، یہ مجھے کیا کہیں گے۔ ایمان والے کی شان یہ ہوتی
لا یخافون لومۃ لائم، ملامت کرنے والے کی ملامت کی وہ پرواہ نہیں کرتا، اس کو بالکل پرواہ نہیں ہوتی کہ میرے بارے میں کیا جائے گا، جو حق ہے اس پر وہ عمل کر دیتا ہے۔ تو جب حضرت سعد نے فیصلہ کیا تو رسول کریم علیہ السلام نے فرمایا تم نے وہی فیصلہ کیا ہے جو آسمانوں پر لکھا ہوا تھا، اور اس نے تمہیں ان کی زمین کا اور ان کے گھروں کا اور ان کے مالوں کا وارث بنا دیا، اور اس زمین کا بھی وارث بنا دیا جس پر ابھی تم چل کر نہیں گئے، اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا وإن كنتن تردن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما يا نساء النبي من يأت منكن بفاحشة مبينة يضاعف لها العذاب ضعفين وكان ذلك على الله يسيرا۔ اے نبی اپنی بیویوں سے کہیے اگر تم دنیا کی زندگی اور اس کی زینت چاہتی ہو تو آؤ میں تم کو دنیا کا مال دوں اور تم کو اچھائی کے ساتھ رخصت کر دوں، مال لے لو اور مجھ سے رخصت ہو جاؤ۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فقر کو اختیار کیا تھا، پسند فرمایا تھا، تو آپ کی زندگی میں آپ کے گھر میں فقر کا رنگ غالب تھا، اس لیے فرمایا اگر تمہیں دنیا چاہیے تو دنیا لے لو اور رخصت ہو جاؤ، اور اگر تم اللہ کا ارادہ کرتی ہو اور اس کے رسول کا اور آخرت کے گھر کا تو بے شک اللہ نے تم میں سے نیکی کرنے والیوں کے لیے بہت بڑا اجر تیار کر رکھا ہے۔ تو ازواج مطہرات نے جب یہ سنا تو انہوں نے کہا ہم اللہ کے رسول کو پسند کرتی ہیں، ہم آخرت کے گھر کو پسند کرتی ہیں، ہمیں دنیا کا مال و متاع نہیں چاہیے، ہمیں اللہ اور اس کا رسول چاہیے۔ پھر ارشاد ہوا اے نبی کی بیویوں تم میں سے جس نے بھی بالفرض کھلی ہوئی معصیت کا کام کیا اس کو دوہرا عذاب دیا جائے گا، اور یہ اللہ پر بہت آسان ہے۔ یعنی تمہارا مقام عام عورتوں جیسا نہیں ہے، بہت اونچا رتبہ ہے، اونچا مقام ہے، تمہیں نیکیوں کا اجر بھی زیادہ ملے گا، لیکن اگر خدا نخواستہ تم میں سے کسی نے گناہ کیا تو پھر اس پر سزا بھی زیادہ ہے۔ تو ازواج مطہرات کائنات کی بہترین پاکیزہ خواتین ہیں جنہیں نبی کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم کی بارگاہ میں خدمت گزاری کے لیے رہنے کا شرف حاصل ہوا۔ اسی پر اس پارہ کا اختتام ہوا 21ویں پارے کا، اور یہی مضمون انشاءاللہ 22ویں پارہ میں بھی چلے گا۔ بس ایک عرض ہے، یہ ہمارا سلسلہ چل رہا ہے، ہماری ایک پوری ٹیم ہے، میرے ساتھی ہیں، قاری صاحب ہیں، کیمرے والے ساتھی ہیں، پھر ایڈیٹنگ والے بہت سارے ہمارے ساتھی ہیں، ان سب کے لیے پرخلوص دعائیں کیجیے، بابرکت ایام ہیں، مقدس راتیں ہیں، سب کے لیے دعا کیجیے، اللہ تعالیٰ سب کی کوششیں قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔